قرآن زیادہ تر موقع پہ اصول کو بیان کرتا ہے، اور یہ اصول کا جو امپلیمنٹیشن ہوتا ہے، نفاذ ہوتا ہے، یہ الگ الگ دور میں، الگ الگ وقت میں اور الگ الگ حالات میں بدل سکتے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن نازل ہوئی تھی 1400 سال پہلے، لیکن قرآن پہ عمل صرف 1400 سال پہلے نہیں ہوگا، 1400 سال پہلے بھی ہوگا، آج سے 1000 سال پہلے بھی ہوگا، آج کے ڈیٹ میں بھی ہوگا، آج سے 1000 سال بعد بھی ہوگا، آج سے 1400 سال بعد بھی ہوگا۔ تو قرآن کے آیتوں پہ عمل جو ہے یہ ہر دور میں ہوگا۔ تو جب ہمیں اصول اگر سمجھ میں آ جائے گا کوئی صحیح سے، تو اس پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا، امپلیمنٹیشن اس کا بہت آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے اس کو بہت سارے اگزامپل سے آپ سمجھ سکتے ہیں، اور یہ بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر اصول نہیں سمجھا صحیح سے تو بہت ہاریبل انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ مان لیجئے کہ ابھی یہ کورونا کا دور چل رہا ہے، کورونا ایرا ہے، اور ابھی لوگوں نے منع کیا ہوا ہے، ماں باپ نے منع کیا اپنے بچوں کو، گورنمنٹ نے منع کیا لوگوں کو، کمپنی نے منع کیا اپنے امپلائیز کو کہ آپ لوگ باہر نہیں جائیں، آپ لوگوں کو باہر نہیں جانا ہے، بہت زیادہ ضروری کچھ کام ہو تبھی آپ کو باہر جانا ہے، ورنہ نہیں جانا ہے۔ آپ کو اپنے نوکری کے لیے باہر نہیں جانا ہے، ابھی آپ کو کسی اور دوستوں سے ملنے کے لیے باہر نہیں جانا ہے۔ یہ بات ابھی کہی جا رہی ہے، اور ابھی آپ ہر طرف سے سن رہے ہیں باتیں، اور یہ بات مان لیجئے کہ چین آف نریشن کے تھرو، اسناد کے تھرو بعد کے لوگوں تک پہنچتی جائے، اور آج سے 200 سال، 400 سال بعد، 500 سال بعد یہ بات وہاں پہنچے اور یہ کہا جائے کہ صاحب 2020 میں ایسا ایسا ہوا تھا، یہ تو بیان ہو۔ ایک تو یہ ہوا، کہیں پہ ایسا ہو کہ وہ بیان نہیں ہو کہ کانٹیکسٹ کیا تھا، صرف یہ بات ہو کہ پہلے کے لوگوں میں باہر جانا منع تھا، یعنی یہ بات نریٹ ہوتے ہوتے ایسے پہنچے آج سے 200 سال بعد، 400 سال بعد، جہاں پہ یہ بات آئی کہ پہلے کے لوگوں میں، آج سے 100 سال پہلے کے لوگوں میں، 400 سال پہلے کے لوگوں کا باہر جانا منع تھا، اور باہر جانے پہ اگر کوئی جاتا تو وہ گناہ مانا جاتا تھا، بہت بڑا جرم مانا جاتا تھا، وہ بہت کرائم مانا جاتا تھا۔ تو اس وقت کے لوگ تو بڑے عجیب تھے۔ تو اگر یہ کانٹیکسٹ مسنگ ہے کہ کس لیے یہ رول تھا، اگر یہ کانٹیکسٹ مسنگ ہے کہ لوگوں کی جان کی حفاظتی کے لیے رول تھا، اور بعد کے لوگ یہ سمجھتے رہے کہ صاحب ہم سے پہلے کے لوگ ایسے ہی کیا کرتے تھے، اور وہ یہ بھی بھول جائیں کہ یہ صرف ایک خاص دور کے لیے تھا، صرف ایک کورونا ایرا کے لیے تھا، تو آپ یہ کہیں گے کہ بعد کے لوگوں نے غلط سمجھا چیزوں کو، اور غلط اس لیے سمجھا کیونکہ ان کے سامنے پورا کانٹیکسٹ نہیں تھا، ان کے سامنے پورے حالات نہیں تھے۔ پورے حالات تو ہمیں معلوم تھے، لیکن جب نریٹ ہوتے ہوتے چیزیں جاتی ہیں تو اس میں پھر پورا کا پورا کانٹیکسٹ ضروری نہیں ہے کہ کیری آن ہوتا ہے۔ تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ بھائی پہلے کے لوگ جاتے ہی نہیں تھے باہر، پھر بعد میں لوگ سمجھیں گے پہلے کے لوگ باہر جاتے ہی نہیں تھے، تو آپ کہیں گے نہیں یہ غلط سمجھ رہے ہیں۔ کوئی سمجھدار آدمی بتائے گا، جس کو ساری چیزوں کا علم ہے، وہ بتائے گا کہ دیکھو اس ٹائم میں کورونا وائرس تھا، ایک پرابلم تھا، اتنی موتیں ہو گئی تھی، یہ کنٹیجنس تھا، پھیلتا تھا لوگوں کے ملنے سے، اس لیے منع کیا گیا تھا۔ تو اگر یہ کانٹیکسٹ مسنگ ہے اور یہ اصول میں مسنگ ہے، اصول یہ ہے کہ اگر نقصان ہو رہا ہے، بیماری پھیلنے والی ہے، تو ایسے اصول میں باہر مت جاؤ۔ تو چاہے وہ باہر آج کی بات ہو تب مت جاؤ، چاہے 200 سال بعد ہو تب مت جاؤ، چاہے 500 سال بعد ہو تب مت جاؤ۔ تو اصول اگر سمجھ جائیں گے تو نفاذ یا امپلیمنٹیشن سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ اس کی دوسری مثال لیجئے، ایک بچہ ہے، اسٹوڈنٹ ہے کلاس 10 کا، اس کا ایگزام ہونے والا ہے، اس کے فادر نے اس کو منع کیا کہ تم ابھی ایگزام ہے تمہارا، تم ابھی ایگزام باہر کھیلنے نہیں جاؤ گے، اور ابھی 4 مہینے بعد ایگزام ہے، تمہیں پڑھائی کرنی ہے۔ اور وہ بچہ اپنے دوستوں سے پھر ظاہر سی بات ہے کہے گا کہ دیکھو میرے پاپا نے منع کیا کھیلنے سے، مجھے ایگزام ہے۔ اور اس بچے کی بات یہ کیری آن ہوتے ہوتے آگے کے 200 سال بعد، 400 سال بعد صرف اتنی بات رہ جائے کہ اس بچے کو اس کے فادر نے کھیلنے سے منع کیا تھا، اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ وہ بچہ زندگی پر منع تھا اس کو کھیلنا۔ اب یہ لوگ بھول جائیں کہ وہ بچے جب ایک دور میں تھا، 10th کلاس کا تھا، جب اس کی 4 مہینے بعد ایگزام تھا، تو صرف ایگزام کے وجہ سے کہ وہ زیادہ پڑھائی کرے، اس کے والد نے یہ کہا تھا۔ اگر یہ کانٹیکسٹ مس ہو جائے اور صرف یہ بات جائے کہ وہ بچے کو اس کے باپ نے منع کیا تھا کھیلنا، مطلب وہ کبھی کھیلتا ہی نہیں تھا، تو آپ کہیں گے کہ وہ بچہ، اس بچے کے تعلق سے جو انفارمیشن گئی اس میں لوگوں نے کانٹیکسٹ کو بھلا دیا، صرف اس بات کو یاد رکھا جس سے کہ غلط انڈرسٹینڈنگ آ گئی۔ تو جب بھی اگر اصول ہم سمجھ لیں گے، پرنسپل، اگر اصول یہ ہے کہ اگر ایگزام کا ٹائم ہے تو کھیلنے مت جاؤ، تو اس کا نفاذ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، کسی کے لیے بھی، ہر دور کے لوگوں کے لیے۔ اسی لیے قرآن چونکہ اللہ کا آخری کلام ہے اور قیامت تک کوئی دوسرا کلام نہیں نازل ہوگا، اسی لیے اللہ پاک نے اس کتاب کے اندر اصولوں کو بیان کر دیا، اور اصولوں کو بیان کیا کہ تم اپنے وقت میں، اپنے دور میں، اپنے حالات اور سچویشن کے حساب سے اس کو عمل کر لو، اس کو امپلیمنٹ کر لو۔ تو یہ اصولوں کی کتاب ہے، پرائمریلی اس میں اصولوں کو زیادہ تر بیان کیا گیا ہے۔
اب ہم اس کی کچھ مثالوں کو دیکھتے ہیں، مثالوں کو دیکھیں گے تو زیادہ سمجھ میں آئے گی چیزیں۔ ایک مثال اس کی، ایک چھوٹی سی مثال لیجئے۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ پاک نے سورہ بقرہ کیا، جو لوگ سفر میں ہیں ان کے لیے نماز، ان کے لیے روزہ جو ہے وہ بعد میں پورا کر لیں، اس ٹائم میں نہیں رکھیں، وہ بعد میں پورا کر لیں۔ قرآن نے یہ بات کہی کہ جو سفر میں ہیں وہ بعد میں روزے کو پورا کر لیں۔ اب یہاں پہ غور کرنے کی بات ہے کہ قرآن نے صرف سفر کی بات کی، قرآن نے ڈسٹینس کی بات نہیں کی کہ کتنے ڈسٹینس پہ جا رہے ہیں تو آپ روزے کو قصر کریں گے، تو آپ روزے کو بعد میں پورا کریں گے۔ یہ امپورٹنٹ چیز ہے سمجھنے کی، کیونکہ قرآن پرنسپل دے گا، اصول دے گا، اور یہ اصول ایسے ہیں کہ جو قیامت تک ویلڈ رہیں گے، لیکن ان اصولوں کا نفاذ یا امپلیمنٹیشن یہ وقت اور سچویشن کے حالات کے حساب سے بدل سکتا ہے۔ تو جب قرآن نے کہا کہ جب تم سفر میں ہو، جرنی میں ہو، تو تم روزہ بعد میں رکھ سکتے ہو، بعد میں رکھنا اس ٹائم تمہارے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن قرآن نے یہ ڈیفائن نہیں کیا کہ وہ ڈسٹینس کتنا ہو۔ اور قرآن نے اس لیے ڈیفائن نہیں کیا کیونکہ قرآن کو معلوم تھا، اللہ کو معلوم تھا کہ یہ سفر کا جو ڈیفینیشن آج ہے، جو آج سے 1400 سال پہلے ہے، یہ ڈیفینیشن آج سے 500 سال بعد سیم نہیں رہے گا، آج سے 1000 سال بعد سیم نہیں رہے گا، آج سے 10,000 سال بعد بھی سیم نہیں رہے گا۔ سفر کا ڈیفینیشن بدلتا چلا جائے گا وقت اور حالات کے حساب سے۔ اس زمانے میں 1400 سال پہلے سفر کے لیے جو مینس آف ٹرانسپورٹیشن تھا وہ کیا تھا؟ کیمل تھا، اونٹ یا خچر تھا۔ اس زمانے میں نہ سائیکل تھا، نہ کار تھا، نہ ٹرین تھا، نہ ایروپلین تھا۔ تو اس لیے اللہ in his infinite wisdom did not define the distance، کیونکہ اللہ کو یہ بات معلوم تھا کہ یہ ڈسٹینس یا سفر کا ڈیفینیشن وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا جائے گا۔ آج جس دور میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اس دور میں دیکھیے کتنے طرح کے مینس آف ٹرانسپورٹیشن ہیں۔ آج کے دور میں کوئی خچر سے بھی سفر کر سکتا ہے، آج کے دور میں کوئی اونٹ سے بھی سفر کر سکتا ہے، آج کے دور میں کوئی سائیکل سے بھی، آٹو سے بھی، بس سے بھی، ٹرین سے بھی اور ایروپلین سے بھی، ان سب چیزوں سے سفر کر سکتا ہے۔ جو سفر کرنے میں اس دور میں آج سے 1400 سال پہلے جو سفر کرنے میں کئی دن لگ جاتے تھے، 7 دن 8 دن لگ جاتے تھے، آج وہی سفر کچھ گھنٹوں میں ہو سکتا ہے، اور آج وہی سفر وہ بھی کچھ دن میں بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں پاسبلٹی ہے آج کے ڈیٹ میں۔ تو جب اور پچھلے دور کے اسکالرز نے اپنے زمانے کے حالات اور سچویشن کے حساب سے، بیسٹ انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے کچھ طے کیا، ڈسٹینس 48 میل تقریباً کہا جاتا ہے، جو 70-80 کلومیٹر کے بیچ آتا ہے۔ تو اب یہ بات ہم لوگوں کے بیچ مشہور ہے کہ آج بھی ہم لوگوں کے بیچ یہ بات مشہور ہے کہ اگر 70-80 کلومیٹر کا آپ سفر کر رہے ہیں تو آپ کے لیے روزہ رکھنا آپشنل ہے، تو آپ کے لیے نماز بھی آپ قصر کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے ڈسٹینس آج بھی وہی رکھا ہے جو ڈسٹینس آج سے 1000 سال پہلے مانا جاتا تھا یا 1200 سال پہلے مانا جاتا تھا۔ حالانکہ 1200 سال پہلے جو سفر کا ڈیفینیشن تھا، جو سفر کا جو طریقہ تھا اور آج کا جو سفر کا طریقہ ہے، اس میں بہت فرق آ گیا۔ اس فرق کو دیکھیے، ایک ایگزامپل سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ مان لیجئے ایک شخص ہے آج کے ڈیٹ میں، اس کو کوئی ایسا ایمرجنسی پڑا یا کوئی ایسا ضرورت پڑا کہ اس کو سائیکل سے ہی اپنے گاؤں جانے کی ضرورت پڑی آج کے ڈیٹ میں، اور اس کا گاؤں جو ہے شہر سے مان لیجئے کہ 70 کلومیٹر کی دوری پر ہے، رمضان کا دن ہے، اب 70 کلومیٹر اس کو جانا ہے، گرمی کا دن ہے، دھوپ ہے، وہ سائیکل سے 70 کلومیٹر جائے گا، گھنٹوں لگیں گے اس کو پہنچنے میں، پسینہ پس ہو جائے گا، پریشان حال ہوگا، لیکن وہ یہ دیکھے گا ڈسٹینس کے ساتھ میرا تو 77 کلومیٹر میچ نہیں کر رہا ہے، 75 ہی ہے، تو اس لیے میں روزہ نہیں، تو مجھے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تو وہ روزہ رکھنا اپنے لیے ضروری سمجھے گا، حالانکہ اس کو بہت مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، پسینہ پس ہو رہا ہے، سائیکل سے جا رہا ہے، پھر بھی وہ روزہ، اس سے کہا جائے کہ تمہیں روزہ رکھنا ہے کیونکہ تم 77 کلومیٹر کا ڈسٹینس میٹ نہیں کر رہا۔ اس کے برعکس ایک آدمی ہے جو بنگلور میں ایروپلین سے جاتا ہے، اس کو دلی میں ایک کانفرنس اٹینڈ کرنا ہے، اور بنگلور سے وہ فلائٹ سے اڑے گا، دلی پہنچے گا 2.25 گھنٹے میں، پورے اے سی میں رہے گا، وہ پلین میں اے سی کے اندر رہے گا، پلین سے اتر کے اے سی بس میں جائے گا، اے سی بس سے اتر کے اے سی کیب لے گا، اے سی کیب سے لے کے وہ اپنے کانفرنس ہال میں پہنچے گا جو کہ فلی اے سی ہوگا، اور وہاں پہ اس کا کانفرنس ہوگا۔ تو اب یہ شخص جو ہے یہ روزہ اب نہیں رکھ سکتا ہے، آپشنل ہے اس کے لیے، کیونکہ اس کا ڈسٹینس جو ہے 1000 کلومیٹر ہے، 77 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ تو اب یہ شخص بولے گا کہ نہیں صاحب، میں تو 77 کلومیٹر سے زیادہ جا رہا ہوں، تو میرے لیے تو روزہ آپشنل ہے۔
تو آج ایک ہی ٹائم میں ایک ہی زمانے میں دو بالکل ہی الگ الگ مینس آف ٹرانسپورٹیشن اویلیبل ہیں. اس میں دو الگ الگ لوگ سفر کر رہے ہیں, ایک بے انتہا سہولیت اور آرام کے ساتھ, ایک بے انتہا پریشانی کے ساتھ. جو بے انتہا پریشانی مشقت میں جا رہا ہے اس کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں تمہیں تو نہیں رکھنا ہے, تمہیں تو رکھنا ضروری ہے. حالانکہ یہ ڈسٹینس والی بات جو ہے یہ کوئی اللہ کے رسول نے نہیں بتائی تھی یا قرآن نے ڈیفائن نہیں کیا تھا. قرآن نے بس سفر کی بات کہی تھی کہ سفر میں رہو, تو ڈسٹینس کی بات نہیں کہی تھی. ڈسٹینس کی بات قرآن نے اس لیے نہیں کہی تھی کیونکہ قرآن کو معلوم تھا کہ اس ڈیفینیشن آف جو سفر ہے, جرنی, یہ چینج ہو جائے گا ٹائم کے ساتھ ساتھ. تو ایک آدمی 1000 کلومیٹر بھی ایروپلین سے جائے اگر, چاہے اس کا ایک پسینہ بھی نہیں نکلے بدن سے, تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہیں روزہ نہیں رکھنا ہے. اور ایک انسان پسینہ پس ہو کے جا رہا ہے تو اس سے کہا جائے کہ تمہیں روزہ رکھنا ہے. تو یہیں پہ ہمیں اصول کو سمجھنا ہوگا یا اس پہ غور و فکر کرنا پڑے گا کہ جب قرآن نے جس کو جرنی کہا ہے تو آج کے ڈیٹ میں 21 سینچری میں پھر ہم جرنی کس چیز کو مانیں گے, کس چیز کو ہم مانیں گے کہ آج کے ڈیٹ میں بھی وہ جرنی ہے. تو آج کے ڈیٹ میں پھر وہ نماز, اس کے لیے روزہ رکھنا آپشنل ہو جائے, بعد میں رکھے, نماز اس کو قصر کرنا رہے. اچھا, آج ہی کے ڈیٹ میں یہ بھی پاسبل ہے, بہت عام بات ہے یہ, کتنے سارے لوگ ہیں اسی دنیا کے اندر, کتنے مسلمان ہیں جو ڈیلی آفس جاتے ہیں 70-80 کلومیٹر ڈیلی وہ جاتے ہیں, اپنے آفس کا ڈسٹینس طے کرتے ہیں. تو اس لحاظ سے پھر ایسے لوگ زندگی بھر پھر یہ سوچ لیں گے کہ ہمیں زندگی بھر نماز قصر ہی کرنی ہے اپنی, اور پوری زندگی پھر جب بھی روزے کا ٹائم آئے گا تو بولیں گے رمضان میں ہم روزہ رکھ ہی نہیں سکتے ہیں کیونکہ وہ ڈیلی سفر کر رہے ہیں 70-80 کلومیٹر. تو اس ڈیفینیشن کے حساب سے وہ تو بار بار یہی دہائی دیں گے کہ صاحب میں تو 77 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کر رہا ہوں, تو اب تو میری نماز بھی قصر ہے اور میرے لیے روزہ بھی نہیں رکھنا. حالانکہ وہ اپنے کار ڈرائیو کر کے جا رہا ہے, اے سی کار میں جا رہا ہے, واپس اے سی کار میں ہی آ رہا ہے. تو یہاں پر غور کرنا پڑے گا, برین اسٹارمنگ کرنا پڑے گا اسکالرس کو, اسلامک اسکالرس کو, ایکسپرٹس کو اور ڈاکٹرس کو جو میڈیکل سائنس والے ہیں, ان کو بیٹھ کے یہ طے کرنا پڑے گا کہ آج کے ڈیٹ میں ہم سفر کو کیسے ڈیفائن کریں گے. آج کے ڈیٹ میں وہ سفر کیا ہوگا جس کی بات قرآن کرتا ہے کہ اس کے اندر آپ کے لیے نماز قصر ہے یا روزہ آپشنل ہے. تو یہ اسکالرس کو بیٹھ کے طے کرنے کی چیز ہے. لیکن اگر ہم آج بھی وہی بات سمجھتے رہ جائیں کہ نہیں یہ 77 کلومیٹر ہی ہے, تو پھر بڑی عجیب و غریب بات ہو جائے گی, یہ ہم اپنا مذاق پھر خود اڑائیں گے. قرآن نے نہیں قید کیا اس بات کو, صرف جرنی کی بات کی کہ سفر میں رہو. ڈسٹینس نہیں کہا قرآن نے کہ اتنا ڈسٹینس ہونا چاہیے. اگر قرآن کہتا تو وہ اسٹیٹک کتاب ہو جاتی بالکل, کہ یہ صرف اسی وقت کے دور, تب لوگ کہہ سکتے تھے کہ یہ تو اسی دور کی کتاب ہے, بس اس پہ عمل آج کے دور میں تو نہیں ہے پاسبل, یا آج کے دور کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے. کئی سارے جو ہمارے غیر مسلم بھائی الزام لگاتے ہیں وہ اسی لیے کہ صاحب قرآن تو اس دور کی کتاب ہے, آج کے دور کی کتاب نہیں ہے. لیکن قرآن کو سمجھنے کا جو اصول ہے, اصول پہ اگر غور کریں گے ہم لوگ تو ہمیں چیزیں اور زیادہ کرسٹل کلیئر سمجھ میں آئیں گی. یہ ایک اصول کا میں نے اگزامپل دیا کہ ایگزمپشن فرام فاسٹنگ کب ملنا چاہیے, کہ آج بھی 77 کلومیٹر کا ڈسٹینس کو مانا جائے گا, یا آج ایک الگوریتھم بنانا ہوگا ایکسپرٹس کو جس میں کہ یہ دیکھا جائے کہ ایک آدمی کس چیز سے سفر کر رہا ہے, کتنے دیر کا اس کا سفر ہے اور کیسے حالات کا اس کا سفر ہے. اس کے حساب سے پھر یہ رولنگ لگنی چاہیے کہ کس کے لیے نماز قصر کرنا ہے نہیں کرنا ہے, کس کے لیے روزہ آپشنل ہے یا نہیں ہے. مجھے یاد ہے میں جس کمپنی میں کام کرتا تھا وہاں پہ ایک ساتھی تھے جو آندھرا کے رہنے والے تھے بیسیکلی, اور وہ بنگلور, آفس ہماری بنگلور میں ہے, تو وہ بنگلور آتے تھے, یعنی کہ 2 دن چھٹی میں وہ آندھرا چلے آتے تھے, باقی 5 دن بنگلور میں رہتے تھے. اب وہ جب بھی نماز پڑھتے تھے تو وہ ہر نماز قصر کرتے تھے, ہر نماز. تو میں نے 1-2 بار پوچھا کہ بھائی آپ کیوں کم پڑھتے ہیں, تو انہوں نے مجھے یہی ریزن بتایا. انہوں نے کہا کہ دیکھیے جو ہم لوگ کیا قصر کے بارے میں انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا 7 دن کا 10 دن کا اگر سفر ہے اور آپ کا ڈسٹینس اگر 70 کلومیٹر سے زیادہ ہے تو آپ کو نماز قصر کر سکتے ہیں. تو میرا ڈسٹینس جو ہے یہ تو 100 کلومیٹر سے زیادہ ہے, اور میں رہتا ہی ہوں 5 ہی دن رہتا ہوں, 5ویں دن کے بعد پھر 6ٹھا دن چلا جاتا ہوں, تو میں ہر 5ویں دن سفر میں رہتا ہوں بیسیکلی. تو میں ہر 5ویں دن سفر میں رہتا ہوں, اس کا مطلب کہ میرے لیے نماز قصر ہے. تو وہ ہر ٹائم نماز کو قصر کیا کرتے تھے. حالانکہ جب وہ یہاں رہتے تھے بنگلور میں تو بڑے آرام سے اپنے جگہ پہ اپنے گھر پہ رہتے تھے, آفس آتے تھے جیسے باقی آدمی آفس آتا ہے, صرف 2 دن کی چھٹی میں وہ چلے جایا کرتے تھے. تو یہ یہ نتیجہ اس بات کا ہے کہ جب ہم نے یہ سمجھا کہ جو 1200 سال پہلے سچویشن تھا, آج سے جو 1400 سال پہلے سچویشن تھا, وہی سچویشن آج بھی ہمارے پاس ہے. ہم نے یہ سمجھا کہ اس ٹائم جو مکہ سے مدینہ جانے کے ٹائم لگتا تھا, اس ٹائم جو مکہ سے مدینہ جانے میں جو پریشانیاں انوالو ہوتی تھی, اس ٹائم مکہ سے مدینہ جانے کا جو مینس آف ٹرانسپورٹیشن تھا اونٹ تھا, آج بھی وہی ہے.
ہم نے سمجھا ڈسٹینس تو ہم اس ٹائم کا لے رہے ہیں لیکن مینس آف ٹرانسپورٹیشن آج کا یوز کر رہے ہیں. تو یہ بات پھر ذرا کریکٹ نہیں ہے. اس پہ لوگوں کو غور کرنا چاہیے اور اسکالرس کو بیٹھنا چاہیے, ایکسپرٹس کو بیٹھنا چاہیے اور پھر وہ الگورتھم ڈیزائن کرنا چاہیے جس سے کہ طے ہو کہ بھائی آج کے ڈیٹ میں کیا ڈسٹینس ہو, کس مشقت کے ساتھ سفر کر رہا ہے, کہ ہم اس کو ڈیفائن کریں کہ یہ قصر ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ ایک مثال میں نے دی آپ کو. ایک اور دوسری مثال دیتا ہوں, بہت اہم ہے, سمجھ لیجئے گا. بہت کنفیوژنس ہوتا ہے ہم لوگ کے یہاں اس کی وجہ سے اور بہت اختلاف رائے ہوتا ہے. ڈیتھ پینلٹی ان اسلام, اسلام کے اندر موت کی سزا کب دی جا سکتی ہے؟ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں اصول بیان ہو گیا. اگین پھر میں اصول پہ آ رہا ہوں. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32 میں اللہ پاک نے اصول بیان کر دیا اور یہ کہا کہ اگر کہ دو کنڈیشن میں کسی کو موت کی سزا دی جائے گی یا دی جا سکتی ہے. ایک کنڈیشن ہے کہ جب اس نے کسی بے گناہ کا قتل کر دیا ہو, کسی شخص نے کسی بے گناہ کا قتل کر دیا ہو. دوسرا کہ وہ زمین میں فساد برپا کر رہا ہو, فساد فی الارض, زمین میں فساد برپا کر رہا ہو. تو یہ دو کنڈیشن اگر فلفل ہوگا, یہ دو میں سے کوئی ایک بھی کنڈیشن فلفل ہوگا, تب کسی کو موت کی سزا دی جا سکتی ہے. دیکھیے یہ آیت قرآن کی اصول کو بیان کر رہا ہے فار کیپٹل پنشمنٹ. ٹھیک ہے, یہ اصول کو بیان کر رہا ہے. اس اصول کے اندر رہتے ہی اسلامی سسٹم کے اندر کسی کو بھی قتل کی سزا دی جائے گی. ایک پہلی چیز کیا بیان ہوا کہ مرڈر, کسی نے اگر کسی کا قتل کر دیا ہے تو پھر اسٹیٹ یا حکومت کو حق ہے کہ پھر اس کو بھی قتل کر دیا جائے. یہ ایک کنڈیشن ہے. دوسری بات چل رہی ہے فساد فی الارض. اس کو آسان زبان میں سمجھیں تو ٹو ڈسٹرب دا پیس آف دا لینڈ, زمین کی شانتی کو بھنگ کرنا. اب آپ کے نالج میں یہ ہوگا کہ نہیں صاحب یہ جو کہہ رہے ہیں نا, اس کے علاوہ بھی کئی کنڈیشنز ہیں جس میں کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے. فلاں کنڈیشن میں کسی نے یہ کیا تو کسی نے یہ کیا, تو آپ کو 4-5 اور کنڈیشن معلوم ہے. تو آپ کو 4-5 جو معلوم ہے, آپ سے مسٹیک یہ ہو رہا ہے کہ آپ ان 4-5 کو ان اصولوں کے اندر نہیں رکھ رہے ہیں, آپ اس کو انڈیپینڈنٹ سمجھ رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں وہ بھی اصول ہے یہ بھی اصول ہے. بالکل نہیں, صرف قرآن اصولی بات بتلاتا ہے. ہمیں قرآن سے اصول سمجھ میں آتا ہے, قرآن سے اصول نکلتا ہے. ان اصولوں کا نفاذ پھر الگ الگ دور میں الگ الگ سچویشن میں ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اپنے سچویشن اپنے کانٹیکس میں ان اصولوں کا نفاذ کیا, تو وہاں سے کوئی چیز ملی تو آپ نے سمجھا اسی کو اصول سمجھ لیا. یہ آپ کی پھر غلط فہمی ہو جائے گی. اصول یہی ہے بس کہ یا تو مرڈر کیا ہو یا فساد فی الارض. اب پہلا کنڈیشن تو سمجھ میں آ گیا آسانی سے کہ بھائی مرڈر کیا ہو بے گناہ کا, تو اس کیس میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے, اسلامک اسٹیٹ اس کو قتل کی سزا سنا سکتی ہے. لیکن یہ جو دوسرا کیٹیگری ہے فساد فی الارض, اگین اب یہ بھی ایک ایبسٹریکٹ ٹرم ہے, یہ بھی ایک اصولی بات ہے. یہ اب کہہ رہا ہے کہ جو زمین میں فساد برپا کر رہے ہیں, زمین کی شانتی کو بھنگ کر رہے ہیں ویسے لوگ. تو یہاں پہ اگین قرآن نے نام نہیں لیا کہ کیا کیا عمل ہوگا, ایسا نام نہیں گنایا. جیسے آپ کو جرنی کے کیس میں یہ کہا تھا کہ جرنی میں ہو, سفر میں ہو. سفر کیا ہوگا یہ بیٹھ کے اسکالرس طے کریں گے کہ سفر کیا ہوگا, ایکسپرٹس طے کریں گے. اب اسی طرح فساد فی الارض کیا ہوگا, اس کو بیٹھ کے بھی ایکسپرٹس طے کریں گے, اس کو بیٹھ کے بھی اسکالرس الگ الگ فیلڈ کے ایکسپرٹس اس کو بیٹھ کے طے کریں گے. فساد فی الارض کیا ہے؟ زمین کی شانتی کا بھنگ ہونا کئی طریقے سے ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی کرائم ایسا ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فساد فی الارض کی کیٹیگری کے اندر آتا ہو, اور اس کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے ویسے کیسز کے لیے موت کی سزا سنائی ہوگی. یہ ممکن ہے کہ کچھ نئے ٹائپ کے کرائمز ہوں جو آج کے ڈیٹ میں آ چکے ہوں, جو آج سے 14 سال پہلے تھے ہی نہیں. تو اگر نیا کوئی کرائم آیا ہے, آج کے ڈیٹ میں آیا ہے, اور اسکالرز ایگری کریں, ایکسپرٹس ایگری کریں کہ ہاں یہ فساد فی الارض کی کیٹیگری کے اندر آتا ہے, تو اس کے اوپر بھی موت کی سزا دی جا سکتی ہے, تو دی جائے گی. اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں گے ارے صاحب یہ سزا تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتی نہیں ہے, یہ کرائم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ملتی نہیں ہے, تو اس سے کیسے سزا دی جا سکتی ہے؟ نہیں. اصولی آیت یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 32. اس اصولی آیت کو امپلیمنٹ کیا پروفٹ نے اپنے ٹائم میں, بعد کے اسکالرس نے اپنے ٹائم میں. کچھ کرائم ایسا ہو سکتا ہے جو اس زمانے میں نہیں تھا. مثال کے طور پہ لیٹ اس سے ڈرگ ٹریفکنگ کی بات کریں. آج کے دور میں ڈرگ ٹریفکنگ ایک بڑا خطرناک انڈسٹری ہے. اس سے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں, لاکھوں لوگ اس سے موت کے شکار میں جاتے ہیں, لاکھوں لوگ سوسائڈ کرتے ہیں. ایک خطرناک ایک انڈسٹری ہے ڈرگ ٹریفکنگ. پروفٹ کے دور میں شاید نہیں تھا, یہ انڈسٹری نہیں تھا. تو آج کے دور میں اگر کسی حکومت کے ایکسپرٹس یا وہ حکومت یہ طے کرے, برین اسٹارمنگ کرے, ڈیٹا کو انالائز کرے, کرائم کے اسٹیٹسٹکس کو دیکھے, اور پھر یہ پائے کہ بھائی یہ جو ڈرگ ٹریفکنگ کا جو کام ہوتا ہے
یہ فساد فی الارض کی کیٹیگری کے اندر آ رہا ہے کیونکہ اس وجہ سے وجوہات سے. تو پھر وہ گورنمنٹ یہ طے کر سکتی ہے, رول بنا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے جو لوگ اس میں ملوث پائے جائیں گے ان کو موت کی سزا ملے گی. تو اگر حکومت یہ رول بناتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ وہ قرآن سے ہٹ کے رول بنا رہی ہے, بلکہ وہ قرآن کی اسی آیت کو امپلیمنٹ کر رہی ہے. اسی طرح پورنوگرافی انڈسٹری ہے آج کی ڈیٹ میں ایک بڑی انڈسٹری ہے, اس سے بھی لاکھوں نوجوانوں کی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں, لاکھوں کی زندگیاں خراب ہوتی ہیں. اگر حکومت یہ طے کرے کہ یہ اس سے یہ ریزلٹس نکل رہے ہیں, یہ نتیجہ نکل رہا ہے, کرائم کا اسٹیٹسٹکس یہ ہے, ڈیٹا یہ کہہ رہے ہیں, تو اس لیے اس کو بھی ہم فساد فی الارض کی کیٹیگری کے اندر رکھیں گے. ایکسپرٹ اگر اس پہ ایگری کرتے ہیں تو حکومت کو پھر یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کے تعلق سے رول بنا سکتا ہے. لیکن یہ رول بنائے گا تو آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ ہٹ کے رول بنا رہا ہوگا, یہ قرآن کی اسی اصول کا نفاذ کر رہا ہوگا, اسی اصول کو امپلیمنٹ کر رہا ہوگا. اسی طرح اور بھی کئی کرائم ہو سکتے ہیں جو مے بی آج موجود نہیں ہیں, بعد کے دور میں آئیں. کچھ کرائم ایسے ہو سکتے ہیں جو پہلے کے دور میں تھے, آج نہیں ہیں. کسی دور میں ہو سکتا ہے ایسا بھی رہا ہو کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہو اور وہ بڑا فتنہ, بہت بڑے فساد کا سبب بن رہا ہو, تو اس دور میں ممکن ہے کہ پھر اس کے لیے موت کی سزا رکھی گئی ہوگی. لیکن آج وہ سچویشن نہیں ہو, آج کوئی دعویٰ کرے اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑ رہا ہے. تو یہ جو سیکنڈ کیٹیگری ہے فساد فی الارض, یہ وہ ایبسٹریکٹ ٹرم ہے, یہ ایبسٹریکٹ کیٹیگری ہے اگین, جس کا کہ امپلیمنٹیشن یا نفاذ وقت اور سچویشن اور حالات کے حساب سے بدلتا جائے گا. اس میں ایک بڑا اہم ٹاپک ہے جو ریلیونٹ ہے ہم لوگوں کے لیے. میں اس ٹاپک کے ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ ڈیٹیل میں کور کر چکا ہوں زوم کلاسز میں ہی, اور وہ یوٹیوب کے اوپر بھی اپلوڈڈ ہے, آپ لوگ اس کو دیکھ لیجئے گا. لیکن بس میں شارٹ میں اس کو کور کروں گا کیونکہ یہ بڑا مشہور ہے اور اس سے اسلام بہت بدنام ہوتا ہے. اور وہ ٹاپک ہے اپوسٹیسی کا یا ارتداد کا. ایک عام انڈرسٹینڈنگ یہ ہے مسلمانوں کی کہ اگر کوئی اپوسٹیٹ ہو جائے, اپوسٹیٹ کا مطلب کہ اسلام چھوڑ دے, اپنا دھرم پریورتن کر لے, دھرم چھوڑ کے کوئی اور دھرم میں چلا جائے, تو عام انڈرسٹینڈنگ یہ ہے مسلمانوں کی اوور ویلمنگ میجورٹی کی, پھر ایسے آدمی کو قتل کر دینا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ مرتد کی سزا قتل ہے. حالانکہ آپ قرآن کے اندر جتنی بھی آیتیں آئی ہیں ارتداد کے تعلق سے, اپوسٹیسی کے تعلق سے, آپ ان ساری آیتوں کو جمع کر لیجئے, ساری آیتوں کو ایک ساتھ بیٹھ کے دیکھ لیجئے, لکھ لیجئے, اور وہاں پہ دیکھیے اللہ پاک کیا بات کر رہا ہے, تو ایک دم آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. اللہ پاک نے بہت کلیئر کیا قرآن کے اندر, کرسٹل کلیئر کیا کہ دین کے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کی جا سکتی. لا اکراہ فی الدین, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 کا ایک حصہ بہت مشہور ہے, آپ جانتے ہیں, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں اللہ پاک نے کہا کہ حق آ گیا, اب تم میں سے جو چاہے ایمان لائے, جو چاہے کافر ہو جائے. اللہ پاک یہ حق بھی دے رہا ہے اپنے بندوں کو, اپنے ہیومن بینگ کو, کہ تمہیں یہ حق ہے کہ تم چاہو تو ایمان لاؤ, چاہے تو انکار کر دو اس کا. قرآن نے کہا, لیکن یہ کلیئر کر دیا کہ پھر اس انکار کا کیا انجام ہوگا آخرت میں, ایمان لانے کا کیا انجام ہوگا وہ بھی کلیئر کر دیا. حق آ چکا ہے, قرآن حق کی شکل میں آ چکا ہے, چیزیں واضح ہو چکی ہے تمہارے سامنے کہ اس راستے پہ چلو گے تو فلاح ہے, کامیابی ہے, اس راستے پہ چلو گے تو ناکامیابی ہے اور ہمیشہ کی جہنم ہے. لیکن اس کے باوجود بھی فائنل ڈیسیژن تمہارا اپنا ہوگا, اسی لیے تو فری ول کا کنسپٹ ہے. تو سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں کہا گیا جو چاہے ایمان لائے, جو چاہے کافر ہو جائے. یہ چھوٹ دیا ہے اسلام نے. سورہ یونس سورہ نمبر 10 اس کی آیت نمبر 99, اس میں اللہ پاک نے کہا کہ اگر اللہ کی یہ مشیت ہوتی, اللہ کی یہ پلاننگ ہوتی, تو اللہ اس دنیا کے سارے لوگوں کو ایمان والا بنا دیتا. لیکن یہ اللہ کی پلاننگ نہیں تھی, یہ اللہ کی مشیت نہیں تھی کہ دنیا کے سارے لوگ ایمان والے بنتے. کیوں نہیں پلاننگ تھی؟ اس لیے کہ اللہ نے فری ول دیا ہے, لوگوں کو چھوٹ دیا ہے. چھوٹ دیا ہے تو کیا ہوگا, چھوٹ دیا ہے تو یہ ہوگا کہ کچھ لوگ ایمان لائیں گے, کچھ لوگ ایمان سے انکار کریں گے. تو یہ اللہ کی پلاننگ کا حصہ نہیں ہے, اللہ کی یہ مشیت نہیں ہے کہ ہر آدمی جو ہے ایمان والا ہو جائے. تو اللہ پاک کوشچن کر رہا ہے, تو کیا تم اب لوگوں کو فورس کرو گے, مجبور کرو گے ایمان میں آنے کے لیے؟ یہ اللہ پاک سوال کر رہا ہے اپنے قرآن پڑھنے والوں سے کہ کیا تم فورس کرو گے لوگوں کو ایمان میں رہنے کے لیے؟ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام چھوڑنے کی سزا موت ہے, تو اس کا مطلب آپ لوگوں کے اوپر ایک فورس کر رہے ہیں, انہیں فورس کر رہے ہیں کہ بھائی اسلام میں تو آ جاؤ, یہ تو بڑا شانتی کا مذہب ہے, بڑا پرسکون مذہب ہے, اس کے اندر آ جاؤ, اسلام میں آ جاؤ. وہ اسلام کے اندر آ گیا. اب جب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں اسلام سے باہر جانا چاہتا ہوں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب جانا ہے تو جاؤ, لیکن گردن یہیں پہ چھوڑ کے جاؤ اپنے, تمہاری گردن میرے ہاتھ میں رہے گی, باقی تم اپنا دھڑ لے کے چلے جاؤ. تو یہ بڑی کانٹرڈکٹری باتیں ہیں. قرآن کے اندر جتنی بھی آیتیں آئی ہیں ارتداد کے تعلق سے, آپ اس کو دیکھ لیں گے اگر, تو بہت کلیئر ہو جائے گا. اس کے اوپر بہت ڈیٹیل سے میرا ویڈیو ہے. اللہ پاک نے جتنی جگہ بھی ارتداد کی بات کی ہے, اپوسٹیسی کی بات کی ہے, ہر جگہ اللہ پاک نے آخرت میں سزا کی بات کی ہے. کسی ایک جگہ بھی نہیں دنیا کی سزا کی بات کی ہے, کسی ایک جگہ بھی نہیں. ہر جگہ
کہ ایسے لوگوں کو کوئی ہدایت نہیں ملے گی اور آخرت میں ان کے لیے بہت سزا ہے، ایسے لوگوں کے لیے کوئی ہدایت نہیں ہے، ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملے گی، آخرت میں سزا ہے۔ تو ہر جگہ اللہ پاک نے آخرت میں سزا کی بات کی، دنیا میں کوئی سزا دینے کی بات نہیں کی۔ اور حد تو یہ ہے کہ پھر سورہ نساء کے اندر اللہ پاک نے یہ بھی کہا کہ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، جو ایمان لائے، ثُمَّ كَفَرُوا، اور کافر ہو گئے، ثُمَّ آمَنُوا، پھر ایمان لائے، ثُمَّ كَفَرُوا، اور پھر کافر ہو گئے، اور پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے۔ اب دیکھیں کیا ہے اللہ پاک کہ جو لوگ ایمان لائے، ایمان میں آ گئے، پھر کفر کیا انہوں نے، کافر بن گئے، انکار کر دیا، لیکن کہہ رہا ہے پھر واپس ایمان میں آ گئے، پھر سے ایمان میں آ گئے۔ تو اگر آپ نے اس کی گردن کاٹ دی کافر بننے کے بعد، تو اس کو دوبارہ ایمان آنے کا چانس کہاں ملے گا؟ آپ نے تو گردن کاٹ دی، لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان میں تھے، ایمان سے کافر ہو گئے، کافر کے بعد پھر ایمان لائے، اور کہہ رہا ہے کہ پھر اگر کافر بن گئے اور پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اب یہ نہیں کہہ رہا اللہ پاک ایسے لوگوں کو جہاں چاہو پکڑ کے مار دو، ایسے لوگوں کی گردنیں کاٹ دو۔ اللہ پاک کہہ رہا ہے ایسے لوگوں کو پھر کوئی ہدایت نہیں ملے گی اور ان کے لیے آخرت میں بہت سزا ہے۔ تو یہ بہت ڈیٹیل سے اس کے اوپر ویڈیو بھی ہے، ڈیٹیل سے آرٹیکل بھی ہے، اس کو آپ لوگ پڑھ لیجئے، میں شیئر بھی کر لوں گا۔ تو اللہ پاک نے یہ چھوٹ دے رکھا ہے کہ جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے۔ لیکن یہ بات یہاں پہ تو کمپلیٹ ہے، لیکن یہاں پہ اس لیے انکمپلیٹ ہو جائے گی کیونکہ پھر آپ جائیں گے اور آپ پڑھیں گے، پھر آپ کوئی کہیں گے ارے صاحب یہاں پہ تو ایک حدیث میں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے، انہوں نے تو کہا تھا کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو اگین پھر میں آپ کو واپس لے آتا ہوں اس ٹاپک پہ کہ ڈیتھ پینلٹی ان اسلام جو ہے یہ دو کیٹیگری میں، دو کنڈیشنز میں دی جائے گی۔ مرڈر، کسی کا مرڈر کیا تو فساد فی الارض، فساد برپا کر رہا ہے۔ اگر کسی دور میں ایسا ہو جائے گا کسی سچویشن میں کہ یہ ارتداد یا اپوسٹیسی فساد فی الارض کی کیٹیگری میں اگر آ جائے گی، اگر فساد فی الارض کی کیٹیگری میں آ جائے گی تو وہاں کی حکومت اس سچویشن، اس کانٹیکسٹ میں سزا دے سکتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اس کو سزا ارتداد کی وجہ سے مل رہی ہے، نہیں، سزا اس کو فساد فی الارض کی وجہ سے ملے گی۔ یہ فرق بہت اچھے سے سمجھ لیجئے۔ اگر سزا ملے گی یا ملی ہے یا ملی تھی تو وہ اس لیے نہیں کیونکہ اس نے اپوسٹیسی کیا، ارتداد کیا، بلکہ اس لیے کیونکہ وہ فساد فی الارض کا باعث بن رہا ہے۔ اپوسٹیسی کے بعد کچھ اور بھی کیا، اس نے کچھ اور چیزوں میں شامل ہو گیا۔ اسی لیے آپ کو حدیثوں میں وہ بھی ملے گی، بہت واضح حدیث وہ بھی ملے گی جہاں پہ کوئی انسان آیا، اسلام چھوڑ کے چلا گیا اور اللہ کے رسول نے کچھ نہیں کیا، وہ آپ کو حدیث بھی ملے گی۔ کاتب وحی بھی تھے جس نے وحی کو بھی لکھا، اسلام میں آئے، واپس کرسچن بن گئے، اللہ کے رسول نے نہیں پیچھے اس کے لشکر بھیجے کہ جاؤ اس کو قتل کر دو۔ اور اب کہیں وہ بھی حدیث مل سکتی ہے جہاں پہ کہ کوئی مرتد ہو گیا لیکن اس کو سزا بھی ملی، لیکن سزا کیا مرتد کی وجہ سے ملی یا اس نے قتل بھی کیا تھا اس کی وجہ سے ملی، تو وہ آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ پر سے اپوسٹیسی یا ارتداد اپنی ذات میں کوئی موت کی سزا کا کرائم نہیں ہے، یہ اللہ نے چھوٹ دی ہے ہر اپنے بندے کو کہ وہ چاہے تو ایمان لائے چاہے تو کفر کرے۔ ہاں اگر وہ چاہے وہ ارتداد میں ہو چاہے نہیں ہو، اگر کوئی بھی فساد فی الارض کی کیٹیگری میں اگر آ جاتا ہے تو حکومت اگر اس کو فیل کرے گی کہ یہ ڈسٹرب کر رہا ہے پیس آف دا لینڈ کو، تو حکومت اس کے اوپر یہ رول بنا سکتی ہے۔ یہ ٹاپک بہت اچھے سے سمجھ لیجئے کیونکہ آپ بہت ساری اور چیزوں کو بھی مانتے ہیں یا سنتے ہیں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کام کی سزا موت ہے، تو ہمیشہ آپ کو اصول دکھانا سمجھنا ہوگا کہ اس اصول کے اندر ہے، اس اصول کے اندر ہے۔ اصول قرآن بیان کرے گا، اصول کوئی دوسری کتاب بیان نہیں کرے گی، دوسری کتاب اس کا نفاذ کرے گی، امپلیمنٹ کرے گی۔ اسی لیے آپ کو امپلیمنٹیشن میں جو چیزیں بھی دکھائی دے گی آپ کو اس اصول کے اندر سمجھنا ہے۔ تو پھر آپ کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اگر اصول میٹ نہیں ہو رہا ہے، اس پرنسپل کے اندر کوئی چیز نہیں آ رہی ہے تو سزا نہیں ہوگی۔ تو جیسے میں نے بتایا، اگزامپل دیا ڈرگ ٹریفکنگ کا، پورنوگرافی انڈسٹری کا، کہ یہ اگر حکومت اگر یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے آفٹر سو مچ آف برین اسٹارمنگ اینڈ ریسرچ اینڈ سو مچ آف پونڈرنگ، تو گورنمنٹ اس کو پھر لاگو کر سکتی ہے۔ اور گورنمنٹ جب پھر یہ کسی دور میں یہ محسوس کرے کہ نہیں یہ کرائم اب ویسے نہیں ہیں، اس لیول کے نہیں ہیں، تو پھر وہ شاید ہو سکتا ہے موت کی سزا نہیں دے، پھر وہ گھٹا سکتی ہے، مے بی 20 سال 15 سال 10 سال۔ تو یہ آپ مت سمجھیے کہ ڈرگ ٹریفکنگ اپنے ذات میں ایسی سزا ہے یا ویسی سزا ہے۔ اگر قرآن کے اس اصول کے اندر فٹ بیٹھ رہی ہے تو حکومت اس کو بنا سکتی ہے۔ تو یہ ڈیتھ پینلٹی کے تعلق سے اسلام کی سزا کا اصول قرآن ہمیں یہاں پہ بتاتا ہے۔ اب اسی طرح سے ایک اور بہت ہی ریلیونٹ ٹاپک جو ہم لوگوں کی زندگی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، یہ حرام حلال کا مسئلہ، حرام اور حلال کی چیزیں۔ اس میں ایک کیٹیگری تو کھانے کے تعلق سے آتی ہے کہ کھانا کیا حرام ہے کیا حلال ہے، دوسری کیٹیگری پھر ہمارے سوشل لائف، ہمارے سماجی زندگی کے تعلق سے آتی ہے۔ تو میں اس کھانے والے ٹاپک کو تو بس اتنا ہی بتا دوں کہ اللہ پاک نے بار بار قرآن میں کئی جگہ یہ آیتوں کو بیان کیا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر،
کہ اس نے صرف تمہارے لیے ڈیڈ میٹ، مردہ گوشت، خون، سور کا گوشت اور ویسا جانور جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا ہو منع کیا ہے. بٹ if anyone is forced to eat such thing، لیکن اگر کوئی اضطرار کی حالت میں پڑ جائے اور اس کی نیت بھی نہیں ہو اللہ کے خلاف ورزی کرنے کی، لیکن وہ اضطرار کی سخت بے چینی کی حالت ہے، تو پھر اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ تو اس میں پھر گناہ نہیں ہے اور اللہ پاک غفور الرحیم ہے. اب یہاں پر اور بھی جو دوسری آیتیں ہیں اس سے متعلق، اس میں اللہ پاک نے لسٹ آف حرام کھانا بیان کیا ہے کہ حرام کھانا یہی ہے. تو حرام کھانا اس کے علاوہ پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پھر میں آپ کو سورہ انعام کی آیت بھی دکھاؤں گا جہاں پہ اللہ پاک نے یہ بھی کہلوایا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ جو میرے اوپر وحی کی گئی ہے اس میں ان چیز کے علاوہ کسی اور کھانے کو حرام نہیں سمجھتا. تو اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جو حرام کھانوں کی لسٹ قرآن نے دی ہے اس اصول کے اندر، اب ڈیڈ میٹ ہے تو ڈیڈ میٹ پھر ہر طرح کا ہو گیا، اور جہاں پہ کھانا جو الاؤ کیا ہے، جیسے آپ سمندری کھانے کو الاؤ کیا ہے تو پھر وہ سمندری کھانا الاؤڈ ہے. تو ان اصولوں کے اندر رہتے ہی ہمیں جو ہے اپنے ڈے ٹو ڈے لائف کی چیزوں کو بھی امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. اگر کسی کو کوئی چیز پسند نہیں ہے، ناپسند ہے، تو وہ یہ کہے کہ مجھے ناپسند ہے، لیکن وہ یہ نہ کہے کہ یہ حرام ہے کھانا اگر اللہ نے اس کو حرام نہیں کیا ہے. اور قرآن نے ہم سے یہ بھی کہا ہے کہ طیب کھانا کھاؤ، پاک کھانا کھاؤ جو طیب ہے. تو کھانا طیب ہو اور کھانا حرام نہیں ہو، وہ سب کھانا کھایا جا سکتا ہے. اصول اگین یہیں سے آ رہا ہے، قرآن سے ہی آ رہا ہے. ہم اس میں پھر الگ سے اصول نہیں جوڑ سکتے. ہاں ان اصولوں کا نفاذ ہمیں اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے دور میں کرنا پڑے گا الگ الگ چیزوں سے. اب اس حرام حلال کے کھانوں، حرام حلال تو وہ تو کھانے کی بات ہو گئی. جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہمارے اپنے ڈے ٹو ڈے لائف، جو سوشل لائف کے تعلق سے اللہ پاک نے کیا کیا حرام کہا ہے. اگر آپ سے ایک بات پوچھی جائے، جنرل چیزیں پوچھی جائے کہ بھائی کیا کیا چیزیں حرام ہے، کیا کیا عمل حرام ہے، تو آپ ممکن ہے کہ 50-60 چیزوں کا لسٹ بنا دیں گے. آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے، گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ 100 چیزوں کا لسٹ کھوج کے لے آئیں گے، یہ حرام وہ حرام، یہ حرام وہ حرام. لیکن ہم یہ بھی دیکھیں کہ پھر اللہ پاک نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ، اللہ پاک نے اس مینٹیلٹی کو کیسے اپروچ کیا ہے یا کیا کہا ہے جہاں پہ لوگ اپنے من سے چیزوں کو حرام کہتے ہیں. اور نمبر 3 کہ کیا حرام ڈکلیئر کرنا چیزوں کو یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے یا پھر ایک کنڈیم چیز ہے قرآن کے اعتبار سے. یہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے. یہ اس لیے بہت اہم موضوع ہے کیونکہ ہمارے آج کے سوسائٹی میں، ہم لوگ کے آج مسلمس کے اندر میں ایک یہ بھی کچھ سیکشن کے اندر ایک ٹینڈنسی ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ آپ جتنا زیادہ حرام بولیں گے چیزوں کو نا، آپ اتنے اچھے مسلم ہیں، آپ اتنے متقی پرہیزگار آدمی ہیں جتنا زیادہ آپ چیزوں کو حرام بولیں. یہ ایک بات بیٹھی ہوئی ہے لوگوں کے اندر، بھلے زبان سے نہ بولتے ہیں. حالانکہ قرآن اس کا الٹا اپروچ لے کے چل رہا ہے. میں آپ کو آیتیں دکھاؤں گا ابھی. قرآن اس کا الٹا اپروچ لے کے چل رہا ہے. قرآن ہمیں بہت کوشش کرتا ہے، بہت وارن کرتا ہے، بہت کیئرفل رہنے کے لیے کہتا ہے کہ جب تم حرام لفظ کا استعمال کرنے جاؤ، کیونکہ اس کے تعلق سے ہم نے بہت ساری چیزوں کو ایجاد کر لیا. میں آپ کو اس میں ایک تو یہ جو سورہ انعام کی آیت نمبر 151 ہے، اس کے حوالے سے پہلے بتا دوں. یہاں پہ اللہ پاک نے ان میجر چیزوں کا نام لیا ہے جو ہماری سوسائٹی، ہمارے سوشل لائف، ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف سے بہت ریلیونٹ ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ سے آؤ، کم آئی ول ٹیل یو واٹ، کہو کہ آؤ میں تمہیں بتلاتا ہوں کہ تمہارے رب نے کیا چیزیں حرام کیا ہے تمہارے لیے. اب اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ اللہ پاک تمہیں جو ہے ان حرام چیزوں کی لسٹ بتانے جا رہا ہے کہ کیا کیا چیزیں اللہ پاک نے حرام کی ہے. تو یہ آیت نمبر 151 میں اللہ پاک نے کہا، کہہ دو آؤ میں تمہیں سنا دوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے. اب اس میں یہ کہلوایا جا رہا ہے، ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور پھر ہمارے اپنے ذریعے بھی، ہم سے بھی کہا جا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ ایڈریس ہی، ہم اور آپ اس کے سیکنڈ ایڈریس ہی. تو ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سن لو کہ اللہ نے تمہارے رب نے تم پر کیا کیا حرام کیا ہے. یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نمبر 1، کہ کسی کو شریک نہ بناؤ اس کا. اب غور کیجئے، بڑا زبردست کنیکشن ہے. کہہ دو کہ میں تمہیں سناتا ہوں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے. تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے کیا؟ کہ تم کسی کو شریک نہ بناؤ. شریک بنانے میں صرف یہی شامل نہیں ہے کہ مورتی پوجا، ہم صرف شریک کا مطلب سمجھتے ہیں مورتی پوجا یا دوسرے خداؤں کی عبادت، اتنا تو وہ تو ہے ہی، لیکن یہ بھی ہے نا کہ خدا کے علاوہ کسی اور کے طرف سے بھی حرام سمجھنا کسی چیز کو.
آیت کہہ رہی ہے کہ میں تمہیں سناتا ہوں تمہارے رب نے تم پر کیا حرام کیا ہے. ہمارے رب نے ہم پر یہ چیزیں حرام کی ہیں ایکس وائی زیڈ، لیکن اگر ہم یہ مانتے ہو کہ نہیں فلاں فلاں چیزیں بھی حرام ہیں ہم پہ، وہ اے بھی حرام ہے، بی بھی حرام ہے، سی بھی حرام ہے، تو پھر یہاں پہ غور کیجئے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم یہاں پہ بھی شریک بنا رہے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو. اللہ نے تو کہا تھا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، ہم اس میں 5 چیز اور جوڑ دے رہے ہیں کہ نہیں صاحب فلاں چیز بھی حرام ہے، فلاں چیز بھی حرام ہے. تو اللہ پاک پہلے ہی کنڈیشن بتا رہا ہے، پہلے ہی چیز بتا رہا ہے کہ کسی کو شریک نہ بناؤ. شریک کا مطلب صرف آئیڈل ورشپ نہیں، شریک کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کسی اور کی عبادت کرنے والی بات، بلکہ یہ بھی کہ اللہ کا جو حکم ہے اس حکم میں تم ایسا حکم اپنے سے ایڈ نہ کر لو جو اللہ نے نہیں دیا ہے. اور اس مینٹلٹی کو بہت کنڈیم کیا گیا انہی آیتوں میں وہ آیتیں بھی آپ کو دکھاؤں گا. بہرحال تو پہلی بات اللہ پاک نے کہی کہ کسی کو شریک نہ بناؤ. دوسرا اور تنگ دست نیکی ورڈ ہے یہاں پہ احسان کا معاملہ ورڈ آتا ہے کہ احسان کا معاملہ کرو. میں عربی رکھتا ہوں اس کو کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو. لیکن یہاں پہ یہ غور کیجیے گا اللہ پاک حرام چیزوں بتا رہا ہے کہ کیا کیا چیز حرام ہے. شریک کیا اگر تو کہہ رہا ہے کہ یہ حرام ہے. ماں باپ کے ساتھ اگر نیکی احسان کا معاملہ نہیں کیا تو وہ بھی حرام ہو جائے گا. پھر یعنی احسان کا معاملہ نہیں کرنا حرام ہے. بات صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے، اچھا معاملہ کرنا ہے. تھوڑا فرق سمجھیے گا اس میں. اگر احسان کا معاملہ بہت بھلائی کا بہت نیکی کا معاملہ نہیں کیا اگر تو وہ بھی حرام ہے. پھر تیسری کیٹیگری بتائی اللہ نے، اور تنگ دستی کے سبب اپنے اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں اور انہیں رزق دیں گے. تنگ دستی کی وجہ سے یہ سوچ کے کہ کھائے گا کیا، اس وجہ سے اس کا قتل مت کرو بچے کا اپنے، رزق اللہ پاک دے گا. یہ تیسری چیز حرام بتائی اللہ پاک نے. چوتھی چیز، اور بے حیائی کے ظاہر اور پوشیدہ کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہی اہم ہے. بے حیائی کے کاموں میں نہ جاؤ، چاہے وہ ظاہر ہو، ظاہری طور پہ دکھ رہا ہو کہ بے حیائی ہو، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری طور پہ نہیں دکھ رہا ہو لیکن اصل میں پوشیدہ ہو، چھپا ہوا ہو، لیکن وہ بھی بے حیائی کا کام ہو. تو بے حیائی کا کام کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، قریب بھی نہ جاؤ، ولا تقربو، ان کے قریب بھی نہ جانا. یہ کرنے سے ایک اسٹیپ پہلے کی بات چل رہی ہے. تو اللہ پاک نے کہا کہ ان کے قریب جانا بھی حرام کا کام ہو گیا. اور پانچویں چیز بتائی، اور ناحق کسی جان کو قتل نہ کرو جس کا قتل اللہ نے حرام کیا ہے. تم یہ حکم دیتا ہے. تو یہ 5 کیٹیگری بتائی اللہ پاک نے، اور اس کے بعد کہا ذالکم وصاکم، اللہ پاک تمہیں ان چیزوں کا حکم دیتا ہے، وصیت کرتا ہے، بہی لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لے سکو. کیوں عقل سے کام لے سکو؟ کیا ضرورت ہے یہاں پہ عقل کے ورڈ کو استعمال کرنے کی؟ تاکہ تم عقل سے کام لے سکو. عقل سے کام تمہیں اس لیے لینا ہے کیونکہ یہ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، یہ جو لسٹ آف 5 چیزیں بیان ہوئی ہیں، یہ 5 اصولی باتیں بیان ہو رہی ہے. یہ تمہیں اصول بتلایا جا رہا ہے. شرک نہیں کرنا، ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا، اولاد کو قتل نہیں کرنا، بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جانا. یہ تمہیں اصولی باتیں بتلائی جا رہی ہے. ان کا جو نفاذ ہوگا، ان کا جو امپلیمنٹیشن ہوگا، یہ الگ دور میں، الگ حالات میں، الگ سچویشن میں الگ الگ ڈھنگ سے ہوگا. تو وہ کیسے ہوگا اس کو سمجھنے کے لیے تمہیں عقل کا استعمال کرنا پڑے گا. تمہیں تھیوریٹیکلی لکھ کے نہیں مل جائے گا کہ بھائی یہ کام بے حیائی کا کام ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمہیں ایک انڈیکس مل جائے گا، ایک لسٹ مل جائے گا کہ دیکھو یہ کام ہے. ایسا نہیں کہ تمہیں ایک الگ سے چیپٹر مل جائے گا کہ دیکھو یہ کام ہے جس کا مطلب ہوا ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ نہیں کرنا. ان سب معاملے میں تمہیں اپنے عقل کا استعمال کرنا پڑے گا، تب تم ان اصولی چیزوں کو سمجھ پاؤ گے. تو یہ اللہ پاک نے ایک اصولی باتیں بتلائی قرآن کے اندر سورہ انعام کے آیت نمبر 151 میں، حرام چیزوں کی لسٹ کہ کیا کیا حرام چیزیں ہیں. اب یہ جو اصولی باتیں بیان ہوئی، یہ اصولی چیزوں کا نفاذ، یہ امپلیمنٹیشن ہر دور میں ہوتا جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں امپلیمنٹ کیا، بعد کے دور میں بعد کے لوگوں نے کیا، آج کے دور میں ہمیں اور آپ کو امپلیمنٹ کرنا ہے. آج سے 1000 سال بعد بھی اصول سیم رہے گا، اصول کبھی چینج نہیں ہوگا، لیکن اس کا نفاذ کا طریقہ چینج ہو سکتا ہے. اب آپ اس میں تھوڑے سے پیچھے کی آیتوں سے دیکھیے تو کچھ اور بھی چیزیں بہت امپورٹنٹ سمجھ میں آئیں گی. یہاں پہ آپ اگر تھوڑا پیچھے سے اگر چلیں گے 142 سے، میں پورا پڑھوں گا نہیں، میں بس آپ کو مفہوم بتا دے رہا ہوں اس کا. تقریباً 142-44 آیت سے اگر پڑھیں گے، یہاں سے جب آپ پڑھیں گے نا 142-44 آیت سے، تو یہ پائیں گے کہ پچھلے دور میں ہوا تھا، ایسے میں مفہوم بتا رہا ہوں، پچھلے دور میں ہوا تھا کہ لوگوں نے اپنے طرف سے اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کو حرام کر لیا تھا اپنے اوپر. یہودیوں کے اگزامپل دیا جا رہا ہے، اپنے من سے حرام کر لیا تھا اپنے اوپر، اللہ نے حرام نہیں کیا تھا. تو ان کو پھر اللہ کے نے اس چیز کو کنڈیم کیا، ان چیزوں کو کنڈیم کیا گیا، اور پھر اس بات کو بھی کنڈیم کیا گیا، اس بات کو بھی غلط کہا گیا کہ ان لوگوں نے خود سے کر لیا
تو خود ہی یہ مصیبت و تنگی میں پڑ گئے. پھر آیت نمبر 145 میں یہ کہلوایا گیا کہ کہہ دو کہ میں اس وحی میں جو مجھے پہنچی ہے کسی چیز کو کھانے والے پر حرام نہیں پاتا جو اسے کھائے. یہ اللہ کے رسول سے کہلوایا جا رہا ہے کہ جتنی بھی وحی ہوئی میرے اوپر اس میں یہ کہیں بھی نہیں پاتا کہ کھانے کی کوئی بھی چیز حرام ہے سوائے ان چیزوں کی. یہ پھر لسٹ آف وہ کھانے کی چیزوں کو بتا دیا گیا. پچھلے دور کے لوگوں میں اپنے من سے اپنے اوپر کچھ جانوروں کو منع حرام کر لیا تھا, اس کو پھر کنڈیم کیا قرآن نے, اس کو کنڈیم کیا آیت کے اس حصے کے اندر. بہرحال میں اس آیتوں کی تفسیر ڈیٹیل نہیں بتانے جا رہا ہوں, یہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, بس میں آپ کو یہ اشارہ دے رہا ہوں کہ کیسے چیزوں کو حرام کر لینا اپنے اوپر کنڈیم کیا گیا. ذالک جزیناہم بے بغیہم, یہ ان کو ان کی بغاوت کی سزا ملی. یہ جو اپنے سے انہوں نے حرام کر لیا تھا اس کی بغاوت کا بدلہ ملا ان کو ہماری طرف سے. اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے آیت میں آگے پوچھا 148 نمبر آیت میں, اب مشرک کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے اور نہ ہم کسی چیز کو حرام کرتے, اور اس طرح ان لوگوں نے جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا. یعنی اب وہ لوگ ان لوگوں نے اپنے من سے ایک تو شرک بھی کیا اور حرام بھی چیزوں کو کر لیا اپنے اوپر, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم حرام نہیں کرتے. اللہ نے ان سے نہیں کہا تھا حرام کرنے, انہوں نے خود سے کر لیا. تو دیکھیے یہ جو پچھلے واقعات ہیں نا, یہ ہمارے اور آپ کے آج کے لیے بہت سبق ہے, ہمارے اور آپ کے لیے بہت سبق ہیں آج کے ڈیٹ میں, کہ جب اللہ نے کسی چیز کو حرام نہیں کیا ہے تو پھر ہمیں اور آپ کو کسی کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ چیزوں کو حرام قرار دیں. اللہ نے اس کے بعد آیت نمبر 148 میں یہ بات بتلائی, اور پھر آیت نمبر 150 میں یہ کہا ان سے کہہ دو اپنے گواہ لاؤ جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. اب اللہ پاک یہ پوچھ رہا ہے, ہم لوگ جب پڑھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ اچھا یہ بات تو صرف پچھلے دور کے لوگوں کے لیے ہے, یہ تو اللہ پاک ان یہودیوں سے کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو کہ اپنے گواہ لائیں جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. یہ ہم لوگ اپنے لیے بھی کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ کیا اگر ہمارا عمل بھی ویسے ہی ہوگا جیسا پچھلے دور کے لوگوں نے عمل کیا تو کیا اللہ ہم سے بھی یہ سوال نہیں کرے گا؟ یقیناً کرے گا, ضرور کرے گا. اور قرآن میں ان آیتوں کو رکھنے کا, ان ایونٹس کو ڈسکرائب کرنے کا مقصد ہی ہماری ہدایت ہے. قرآن میں ان آیتوں کو رکھنے کا مقصد صرف قصہ کہانی سنانا نہیں ہے کہ دیکھو ایسا ایسا ہوا تھا, اس کے بعد فل اسٹاپ نہیں, فل اسٹاپ نہیں, وہاں پہ کوما, اس کے بعد یہ کہ دیکھو تم بھی ایسا مت کرنا, تمہارے اندر بھی وہ چیزیں نہ آ جائیں, تمہارے ساتھ بھی پھر یہی معاملہ ہوگا. اس لیے اللہ پاک کہہ رہا ہے اس آیت نمبر 150 میں کہ ان سے کہہ دو اپنے گواہ لاؤ جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے. تو یہ ہمیں بھی سمجھنا ہوگا کہ اگر اللہ نے حرام نہیں کیا ہے تو ہم لوگ بھی ڈسسٹ کریں, پرہیز کریں, بچیں چیزوں کو حرام کہنے سے. پھر آیت نمبر 151 میں اگلی آیت میں پھر اللہ پاک نے کہا کہ سنو کیا کیا چیزیں حرام ہیں. پھر اللہ پاک اب بتا رہا ہے لسٹ آف چیزیں کہ کیا کیا چیزیں اللہ نے حرام کی ہے. تو یہاں پہ اللہ پاک نے کچھ چیزوں کو بتایا اور یہ کہا کہ عقل کا استعمال کرتے رہنا. عقل کا استعمال نہیں کرو گے تو سمجھ نہیں پاؤ گے. تمہارے زمانے میں نئی نئی چیزیں آئیں گی, نئی نئی ٹیکنالوجی آئے گی, نئے نئے حالات بنیں گے, نئے نئے سچویشن بنیں گے. تم اگر عقل کا استعمال نہیں کرو گے تو سمجھ ہی نہیں پاؤ گے کہ تمہارے لیے اس میں حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے. پھر آیت نمبر 152 میں اور بھی اللہ پاک نے برے کاموں کی لسٹ بتائی. یہاں پر اب ایک اس سے جڑا بڑا اہم ٹاپک ہے جو ہمارے پاس تقریباً ہر 4-5 دن میں کسی نہ کسی صاحب کا سوال آتا رہتا ہے کسی نہ کسی شکل میں, اور وہ سوال آتا رہتا ہے خاص کر ان سب تعلق سے, ٹی وی کے تعلق سے, فوٹو کے تعلق سے, ویڈیوگرافی کے تعلق سے, آرٹ ڈرائنگ کے تعلق سے, سیریل کے تعلق سے. تو ہمارا ٹاپک بہرحال یہ نہیں ہے, میں اس کی ڈیٹیل میں تو بالکل نہیں جاؤں گا کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں, لیکن بس اصولی طور پہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا, اور پھر یہ اینڈ آف دا ڈے آپ کے اوپر پھر یہ رہے گا کہ آپ ان چیزوں کو کیسے اپروچ کرتے ہیں. ایک عام فہم اس میں آپ جانتے ہیں کہ ایک عام انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں. ٹی وی حرام ہے, فوٹوگرافی حرام ہے, ویڈیوگرافی حرام ہے, ڈرائنگ حرام ہے, پروگرام حرام ہے, سیریل حرام ہے, کوئی شو حرام ہے, سانگ حرام ہے, میوزک حرام ہے. ایک عام فہم تو یہ ہے. ہم اس میں صرف اصولی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ اصولی بات کیا سمجھ میں آتی ہے ہمیں. تو میں پھر سے آپ کو واپس آیت نمبر 150 پہ لے آؤں ذرا, کہ اللہ پاک نے حرام چیزوں کی جو لسٹ بتائی تھی اس میں لاسٹ میں کہا تھا کہ تم عقل سے کام لینا, استعمال کرنا عقل کا. اس کے اندر ایک کیٹیگری آئی تھی کہ فحش چیزوں کے قریب بھی مت جانا, اسٹے ویل اوے فرام کمیٹنگ obscenities, فحاشی کے قریب بھی مت جانا, whether openly اور in secret.
چاہے وہ کھلی طور پہ ہوں یا چھپے طور پہ ہوں۔ اب اس میں بتایا گیا کہ جو بھی فحاشی کے کام ہیں، فحش کام ہیں، ولگر چیزیں ہیں، جو خراب چیزیں ہیں، ان کے قریب مت جانا۔ اب قرآن نے ہمیں لسٹ بنا کے نہیں دیا ہے، ایک آدھ چیزوں کو بتایا، قرآن نے ایک اور بدکاری کو بتایا کہ یہ فحش کام ہے، ان کو تو بتایا، لیکن قرآن پوری لسٹ نہیں دینے جائے گا آپ کو انڈیکس میں کہ دیکھو یہ سب فحاشی کی چیزیں ہیں۔ کیوں نہیں دے گا؟ کیوں نہیں دے گا؟ اس لیے نہیں دے گا کیونکہ قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا، اس 1400 سال کے بعد نئی نئی چیزیں آتی جائے گی، نئے نئے دور میں ٹی وی کا ایجاد ہوگا، انٹرنیٹ کا ایجاد ہوگا، ڈرائنگ کا ایجاد ہوگا کمپیوٹر کے ذریعے، اسکلپچر کا بہت سارا چیز ایجاد ہوگا، بہت ساری نئی نئی چیزیں آئیں گی۔ تو قرآن اس لیے کیا کرتا ہے، قرآن اصول دے دیتا ہے آپ کو کہ دیکھو جو چیز بھی فحاشی یا برائی یا برے کام کی طرف اگر لے جا رہی ہے تمہیں، تو وہاں پہ وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ ذات میں اپنے کیا حرام ہوگی وہ اللہ پاک نے بتا دیا، اصول کیا لگے گا وہ بتا دیا کہ دیکھو اصول یہ ہے کہ اگر وہ فحاشی یا برائی یا اس کی طرف لے جائے گی تو پھر وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ لسٹ نہیں دینے گیا قرآن کہ یہ چیزیں حرام ہے، ورنہ پھر قیامت تک تو ہزاروں چیزیں ایجاد ہو جائیں گی، لاکھوں چیزیں ایجاد ہوں گی۔ تو قرآن ایک ایک لاکھوں چیزوں کا مینشن کرتا جائے گا، کیا سے 50,000 سال بعد فلاں ایک سسٹم نکلے گا، فلاں چیز نکلے گا، فلاں گیم نکلے گا، وہ گیم حرام ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں کرے گا۔ قرآن ایک ڈائنامک کتاب ہے، اور قرآن ایک اکیڈمک کتاب ہے، اور قرآن ایک انٹلیکچوئل کتاب ہے، تو یہ عقل کے اوپر بھی لوگوں کے چھوڑ دیتا ہے کہ تم اس ٹائم میں غور کرنا، اس پہ اصول یہی لیتے رہنا۔ اب اس میں ہمارے یہاں جو فوٹوگرافی صاحب ہیں ان کی بڑی ایک دلچسپ کہانی ہے۔ مان لیجیے فوٹوگرافی ایک آدمی کا نام ہے، مسٹر فوٹوگراف، ان کی بہت دلچسپ کہانی ہے، اور ان کی کہانی سننے سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے یہاں کچھ اور بھی ملتی جلتی کہانیاں کیا ہیں۔ ہمارے یہاں ملتی جلتی کہانیاں کچھ ایسی ہیں کہ کئی ساری چیزیں ہمارے یہاں جو آئیں شروع کے دور میں وہ ہمارے یہاں حرام کہلائیں۔ مثال کے طور پہ انگریزوں کے دور میں یا آج سے بہت پہلے کے دور میں کالر والا شرٹ پہننا یہ حرام سمجھا جاتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انگریز لوگ پہنتے تھے، برٹشرز پہنتے تھے، تو یہ لگتا تھا کہ ہم ان کی مشابہت کر رہے ہیں، ان کی جیسے بن رہے ہیں، ہم ان کی امیٹیٹ کر رہے ہیں، تو یہ گویا کہ ایک کافروں والی لباس سمجھا گیا، تو اس کو حرام سمجھا گیا۔ اب آج کے ڈیٹ میں کوئی حرام نہیں سمجھتا ہے اس کو۔ ایک مسلم اسکالر کالر والا شارٹ پہن کر کے کالر والے شرٹ میں وہ لیکچر دیتا ہے اسلام کے اوپر، تو اب وہ حرام چیز نہیں ہے، لیکن ایک دور تھا جب اس کو حرام سمجھا گیا۔ کافی کا جب ایجاد ہوا تھا، کافی کی جب ڈسکوری ہوئی تھی، تو اس کے شروع کے دور میں کافی کو بھی حرام سمجھا گیا تھا۔ مائک کے تعلق سے تو آپ لوگ ویل اویئر ہے، آپ کے یعنی جو آڈینس ہے آپ کے والد کا جو ایج کا جو دور رہا ہوگا وہ لوگ اس بات سے بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ مائک آیا تھا تو اس دور میں بھی اس کو حرام سمجھا گیا تھا۔ پھر اس میں بحثیں تھی، ڈسکشن تھا کہ نہیں صاحب مائک کی آواز ہوتی ہے تو وہ امام کی آواز نہیں ہے، تو وہ گونجنے والی آواز ہے، بہت طرح کی بحث رہی اس میں، اور پھر کافی دور تک اس کو حرام سمجھا گیا۔ آج آپ جانتے ہیں کہ اس کو بالکل کوئی حرام نہیں سمجھتا ہے۔ ٹائی کو پہننا آج حال تک ہمارے یہاں حرام سمجھا جاتا تھا، اور ابھی بھی شاید سمجھا جاتا ہوگا بہت سارے اسکالرس کے نزدیک، بالکل مانا جاتا تھا کہ یہ انگریزوں یہ کرسچنس کی مشابہت ہے، اور پھر اس کو طرح طرح سے بڑا الوجیکل لاجک دیا گیا کہ یہ جیسس کرائسٹ کا جو ہے جسے کراس ہوتا ہے ویسے ہوتا ہے، اس لیے یہ حرام ہے، ایسا پہننا اسلام میں غلط ہے۔ آج کے دور میں بہت کم ہو گیا ہے یہ چیز۔ اسی طرح فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی، فوٹوگرافی ویڈیوگرافی کو بھی ہمارے یہاں عام طور پہ حرام ہی سمجھا گیا، اور مانا یہ گیا کہ جو جتنا متقی پرہیزگار ہوگا وہ فوٹوگرافی نہیں کرائے گا۔ اگر کہیں پہ فوٹوگرافی ہو رہی ہے، کوئی شادی کا ماحول ہے، کہیں بھی ہے، تو ایک اپنے آپ کو جو بہت متقی مانے جاتے تھے وہ لوگ فوٹو سے ہٹ جاتے تھے کیمرہ سے کہ نہیں صاحب یہ بہت متقی ہے۔ ویڈیوگرافی کو بھی حرام سمجھا جاتا تھا۔ فوٹوگرافی ویڈیوگرافی بڑا ایک ایسا مانا گیا کہ یہ حرام ہے۔ ٹی وی کو بھی پھر حرام مانا گیا، ہمارے یہاں ٹی وی گھر میں رکھنا اس کو حرام سمجھا گیا، اور باضابطہ اس کے اوپر پھر بہت بہت فتوے وغیرہ دیے گئے کہ نہیں صاحب یہ ٹی وی جو ہے یہ ہے وہ ہے۔ اب ہوا یہ کہ دلچسپ کہانی یہ ہے کہ جو فوٹوگرافی صاحب تھے ان کو حرام سمجھا گیا، ان کو ہر جگہ کہا گیا صاحب حرام ہے برے ہیں، لیکن اچانک سے پھر انٹرنیٹ کا جب عروج ہوا، اور خاص کر کے جب یہ فیس بک وغیرہ کا دور شروع ہوا اور یوٹیوب کا دور شروع ہوا، تو مسٹر فوٹوگرافی کے جان میں جان آ گئی، کیونکہ ان کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ نہیں اب آپ جو ہے اب آپ الاؤڈ ہیں، اب آپ حلال ہیں، اب آپ کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اب ان کا استعمال ایسے ہونا شروع ہوا کہ جو اسکالرز، جو بزرگ، جو بڑے لوگ فوٹوگرافی ویڈیوگرافی کو حرام کہتے تھے، اب انہی کے ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گے، انہی کے فوٹوز آپ کو ہزاروں جگہ مل جائیں گے، انٹرنیٹ پہ مل جائیں گے،
اور انہیں کے بیانات آپ کو ہر جگہ مل جائیں گے. بات صرف بیانات کے نہیں ہیں, ان کی اپنی ڈے ٹو ڈے لائف کی چیزیں بھی آپ کو مل جائیں گی. وہ کہیں باہر جا رہے ہیں تو ان کا آپ کو فوٹو مل جائے گا, وہ کسی پارٹی میں گئے تو وہ مل جائے گا, وہ کہیں کسی گھومنے کی جگہ پہ گئے تو اپنا سیلفی کھینچ کے بھیج رہے ہیں, اور بہت ساری چیزیں مل جائے گی. پچھلے دور کے اندر یہ ہوتا تھا کہ میں یہاں پہ میں بس مجبوری میں نام لے رہا ہوں, جماعتوں کا نام لے کے بول رہا ہوں, جسٹ سمجھانے کے لیے, ایگزامپل سمجھانے کے لیے بس, اور کوئی مقصد نہیں ہے. جیسے ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی ہیں, ان کے نزدیک بہت ہی اسٹرکٹلی فوٹوگرافی منع تھا, بہت ہی اسٹرکٹلی منع تھا. لیکن اسی تبلیغی جماعت کے بہت بڑے اسکالر ہیں مولانا طارق جمیل صاحب, ان کے بہت سارے ویڈیوز, بہت سارے فوٹوز آپ کو ملیں گے. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا یہاں پہ, کہ جب حرام سمجھا جاتا تھا تو کوئی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ کسی وجہ سے پھر حلال سمجھا جاتا تھا. نہیں, حرام کا مطلب حرام ہے یہ سمجھا جاتا تھا کہ بھائی فوٹوگرافی حرام ہے مطلب حرام ہے, بات ختم. تو حرام ہی مانا جاتا تھا, تو کوئی بھی اپنے فوٹو ایسے نہیں کھنچاتے تھے. لیکن اسی گروپ کے بہت بڑے اسکالر, بہت ریسپیکٹڈ فیگر, ویل ریسپیکٹڈ فیگر مولانا طارق جمیل صاحب, ان کا بہت سارا ویڈیوز, بہت سارا, اب ان کے بعد تو بہرحال اب تو کمی نہیں ہے, اب تو بہت سارے اسکالرز جن کے سارے ویڈیوز اور فوٹوز ہر جگہ آپ کو فلیش ہوتے ہیں. اور صرف تقریر کے نہیں, آپ یہ مت سمجھیے کہ صرف اسلامک بیان کرنے کے لیے آتا ہے, وہ تو ڈے ٹو ڈے لائف کے تعلق سے بھی آتا ہے لوگوں کا. کوئی کہیں جا رہا ہے, گھوم رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے, آئس کریم کھا رہا ہے, کچھ بھی کر رہا ہے, تو اس کا ہی فوٹوز آتا ہے. تو اب وہ آنا شروع ہو گیا. اسی طرح ہمارے جماعت اسلامی کے طرف سے بھی یہ تھا کہ پچھلے دور کے اندر جماعت اسلامی کے کسی بھی میگزین وغیرہ کے اوپر ان کے یہاں کبھی بھی فوٹوز نہیں ہوتے تھے. اس لیے نہیں ہوتے تھے, انسانی فوٹوز نہیں ہوتے تھے, کیونکہ ان کے یہاں بھی حرام سمجھا جاتا تھا. لیکن آج کا دور ایسا ہے کہ اب جماعت اسلامی کا کوئی ایسا ایک پروگرام ہو ہی نہیں سکتا پاسبل جہاں پہ ڈھیر سارے فوٹو نہ ہو. اسی طرح ہمارے سلفی مکتب فکر کے بھائی لوگ بہت ووکل, بہت اسٹرکٹلی اگینسٹ, ایک دم حرام حرام حرام, یہ بھی حرام, وہ بھی حرام, ہر چیز حرام, میں بھی حرام, تو بھی حرام, ہر چیز حرام, صرف حرام حرام ہوتا تھا. آج کی ڈیٹ میں سب سے زیادہ ویڈیوز اور فوٹوز اگر کسی مکتب فکر کے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر, تو وہ سلفی حضرات کے ہیں سب سے زیادہ. کہیں کا بھی پروگرام ہو, بنا ویڈیو بنا فوٹو کے پروگرام ہوتا ہی نہیں ہے. تو یہ ہوا کیا, یہ انٹرنیٹ آنے کے بعد, یہ فیس بک اور یوٹیوب آنے کے بعد, یہ حلال, اللہ نے کوئی نئی آیت نازل کر دی کہ اب تمہارے لیے حلال ہو گیا ہے فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی, کیونکہ فیس بک اور واٹس ایپ اور یوٹیوب کا ایجاد ہو گیا ہے. کیا اللہ نے حلال کر دیا اب اور پہلے اللہ نے حرام کیا تھا؟ یا ایسا تو نہیں کہ ہم سے پہلے سمجھنے میں غلطی ہو رہی تھی اور ہم نے ابھی اپنی غلطی کو درست کر لیا ہے. اللہ کا دین تو نہیں بدلتا, اللہ کا دین تو مکمل ہو چکا 14 سال پہلے. اللہ کا دین نہیں بدلتا, اصول نہیں بدلتا, اصول بھی فکس ہے. ہاں, نفاذ بدلتا ہے, امپلیمنٹیشن بدلتا ہے. ہم نے ایک دور کے اندر کچھ سالوں تک مانا اس کو کہ حرام حرام حرام, جیسے ہی انٹرنیٹ آ گیا, یوٹیوب آ گیا, فیس بک آ گیا, اب مسلمانوں کو لگا کہ صاحب ہم تو ایک دم ہی پیچھے رہ جائیں گے, اور ہو بھی چکے تھے پیچھے ہر معاملے میں. تو صاحب ہم اگر نہیں گئے یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, تو کیا ہوگا؟ تو ٹھیک ہے, تو ہم آگے فیس بک یوٹیوب پہ. تو ہم نے پھر ان چیزوں کو حرام سے حلال کر دیا. پھر ہم نے اس کی توجیہ شروع کی, پھر ہم نے اس کو ریکنسائل کرنا شروع کیا کہ نہیں, یہ تو اچھے پرپس کے لیے ہے, یہ تو اچھے کاز کے لیے ہے. ارے بھائی, تو اگر اچھے پرپس اچھے کاز کے لیے ہے, پہلی بات یہ کہ کیا کوئی حرام چیز اچھے پرپس کے لیے ہوتا ہے؟ سور کا گوشت کھانا کوئی اچھے پرپس کے لیے ہوگا؟ زنا کرنا کسی اچھے پرپس کے لیے ہوگا؟ تو آپ یا تو وہ حرام کا پریفکس ہٹائیے ان چیزوں کے پہلے سے, ورنہ آپ جسٹیفائی نہیں کر پائیں گے. آپ حرام کا پریفکس ہٹائیے, آپ یہ بھی کہیں کہ صاحب یہ فوٹوگرافی حرام ہے لیکن اچھے کاموں کے لیے یوز ہو سکتا ہے. یہ کیا بات ہوئی بھائی, کہ بھائی شرک تو حرام چیز ہے لیکن اچھے کام کے لیے شرک کا استعمال ہو سکتا ہے. ماں باپ کے ساتھ نیک عمل نہیں کرنا, یہ تو حرام کام ہے لیکن اچھے پرپس کے لیے کیا جا سکتا ہے. آپ حرام کام کو اچھے پرپس کے لیے نہیں یوز کر سکتے. اس کا مطلب آپ جو حرام کا پریفکس لگا رہے ہیں وہ غلط کر رہے تھے. یہ آپ سے غلطی ہو رہی تھی, اللہ کے دین میں کوئی غلطی نہیں ہوئی, اللہ کے دین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی. اللہ کے دین میں اصول بتا دیا گیا تھا آپ کو کہ اصول کیا ہے حرام کا, وہ اصولوں کا لسٹ آپ نے دیکھا نہیں, اس پہ غور نہیں کیا, تو جو نئی چیز آئی آپ نے حرام کہہ دیا. ٹی وی کو حلال کر دیا تو آپ ٹی وی کے لیے اب لاجک دینا شروع کیا کہ صاحب ٹی وی سے ہم اچھی چیزیں دیکھ سکتے ہیں. تو میرے بھائی یہی بات آپ اس زمانے میں بول دیا کرتے کہ دیکھو یہ ٹی وی کوئی حرام چیز نہیں ہے, یہ تو ایک ٹول ہے, اس کا کام ہے ٹرانسمٹ کرنا, اس کے اندر جو چیز تم ٹرانسمٹ کرواؤ گے وہ یہ ٹرانسمٹ کرے گا. تم ایک گندی فلم کراؤ گے تو یہ گندی فلم دکھائے گا, تم نیوز کراؤ گے تو نیوز دکھائے گا, تم تقریر کراؤ گے تو تقریر دکھائے گا. وہ بیچارہ تو ٹول ہے, وہ ایک ذریعہ ہے, وہ تھوڑی کوئی اپنے ذات میں کوئی اچھا یا خراب چیز ہے. تم اس کا جیسا استعمال کرو گے ویسا ہوگا. تو جس ٹائم میں آپ نے حرام کا فتویٰ دیا تھا اس ٹائم میں یہ بات کہنا تھا کہ دیکھو ٹی وی اپنے ذات میں کوئی حرام حلال چیز نہیں ہے, اس کا استعمال حرام یا حلال ہوگا. تو تم لوگ اس کا اچھا استعمال کرو گے تو وہ حلال ہے, اگر تم نے اس کا برا استعمال کیا تو وہ حرام ہوگا. اگر ہم نے ایسا اس ٹائم میں کہا ہوتا تو آج ہمیں ریڈ فیس نہیں ہونا پڑتا, جو ہم دنیا کے سامنے ہمیں ہونا پڑا اور ہو رہے ہیں ہم لگاتار, کہ ہم پہلے حرام کہتے ہیں پھر حلال کہتے ہیں, پہلے حرام کہتے ہیں پھر حلال کرتے ہیں.
فوٹوگرافی کے تعلق سے ملتی جلتی اور بہت ساری چیزیں ہیں، طرح طرح کے فتوے ہیں جہاں پہ کہ عجیب و غریب چیزیں بتائی گئی. پہلے کہا گیا کہ نہیں صاحب جاندار کا فوٹو نہیں بنانا ہے، اور پھر کہا گیا کہ اچھا جاندار کا فوٹو نہیں بنانا ہے لیکن پیڑ پودے کا فوٹو بنانا جائز تھا. تو بھائی پیڑ پودے بھی تو جاندار ہوتے ہیں، تو پیڑ پودوں کا فوٹو کیوں بنے گا؟ تو پھر بعد میں کہا گیا کہ نہیں اس میں جو ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، کسی کا یہ ہے تو وہ ہے، کوئی اسٹوڈیو چلا رہا ہے تو اسٹوڈیو بند کر دے، یہ حرام کام ہے، کوئی فوٹوگرافر ہے تو وہ بند کر دے، حرام کام ہے. کوئی ایک بار یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی فوٹوگرافی جو ہے، کیمرہ جو ہے اس کا کام ہے چیزوں کو ریفلیکٹ کر کے اس کا امیج کریٹ کر دینا. اب آپ کیسا امیج کس چیز کا لے رہے ہیں وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ اس پہ حرام ہے یا حلال ہے. تو اس میں پھر ہم اور ہنسی کے یہ بنتے چلے گئے. اب یہاں پہ میں کچھ فتواز آپ کو دکھا رہا ہوں. اس میں دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب چیزوں کو ہم صحیح سے نہیں بتاتے، دیکھیے پھر ایک کوشچن ہوا، کسی نے کوشچن کیا کہ بھائی روبوٹ بنانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ آج اے آئی کا دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، روبوٹکس کا دور ہے، ترقی کر رہی ہے. انسان اللہ پاک کے بنائے ہوئے قانون کو نالج حاصل کر کے بہت آگے بڑھ رہا ہے، بہت ساری چیزیں بنا رہا ہے. تو کسی نے سوال کیا کہ تو روبوٹ بنانا حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو آنسر دیا گیا کہ حرام ہے، اس لیے کہ وہ انسان کی طرح دکھتا ہے. کیریکیچر الاؤڈ ہے کیا حرام ہے؟ تو کہا گیا حرام ہے. کہا گیا کہ ایسے جھولے پہ جھولنا، بچوں کو آپ جھلاتے ہیں نا، گھوڑا کا شکل میں ہے، کوئی گھوڑا بنا ہوا ہے، بکرا بنا، بچے کو جھلا رہے ہیں یا خود بھی جھول رہے ہیں. کہا گیا کہ نہیں صاحب وہ بھی حرام ہے کیونکہ اس میں جو ہے سو اس کا وہ بنا ہوا ہے. اور اس طرح سے پھر ایک پر ایک چیز ہنسی کی ہم بناتے چلے گئے جس میں کہ ہمارا اپنا مذاق اڑتا چلا گیا. اللہ نے ان چیزوں کو حرام نہیں قرار دیا تھا اپنی ذات میں. یہ سب چیزیں وہ ٹول ہے جس کے ذریعے سے حلال کام بھی ہو سکتا ہے، حرام کام بھی ہو سکتا ہے. تو جب حرام کام ہوگا اگر، تو اس ٹائم میں اس کانٹیکسٹ میں وہ چیز پھر منع ہوگی. ٹی وی کا وہ سیریل، ٹی وی کا وہ شو، ٹی وی کا وہ فلم، ٹی وی کا وہ سین جو فحاشی، برائی، شرک، گناہوں کے طرف لے جائے گی وہ حرام ہوگی. ٹی وی کا وہ چیز جو ان چیزوں کی طرف نہ لے جائے، انسان کے کنسٹرکٹیو تعمیری چیز کی طرف لے جائے، ایجوکیشن دے، نالج دے، دین کی طرف لے جائے، سوسائٹی کی خدمت کی طرف مائل کرے، پازیٹیو چیزیں امبائڈ کرے، آپ کے اندر نیشنل جیوگرافک اور ڈسکوری کے ذریعے نالج دے، تو وہ چیزیں الاؤڈ ہوں گی، حلال ہوں گی. ٹی وی بیچارہ اپنی ذات میں کوئی برا چیز نہیں ہے، وہ تو بے جان چیز ہے. آپ اس کو جیسا استعمال کریں گے وہ ویسے چیز دکھائے گا. اب میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ٹاپک نہیں ہے تو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر آپ وہاں سے کچھ نکالیں گے، اچھا صاحب ایک حدیث میں یہ لکھا ہے، حدیث میں وہ لکھا ہے. حدیثوں کا ٹاپک انشاءاللہ ہم لیں گے کبھی قرآن سیریز کے بعد، اگر موقع ملا تو ضرور لیں گے. لیکن آپ صرف یہ سمجھ لیجئے کہ حدیثوں کے اندر جو بات آتی ہے وہ کئی بات کسی خاص کانٹیکسٹ کے لیے ہوتی ہے، کسی خاص سچویشن کے لیے ہوتی ہے. میں نے شروع میں کچھ اگزامپل دیا تھا. آپ اس کو اگر عمومی بنا لیں گے، بالکل اصولی بنا لیں گے، تو پھر آپ غلط اپروچ کریں گے اور اس غلط اپروچ کے نتیجے میں غلط نتیجہ نکلے گا. اسی لیے آپ کو جیسے میں نے بتایا نا ارتداد کے موقع پہ، ارتداد کے ٹاپک پہ، کیا اپوسٹیسی کے ٹاپک پہ آپ کو وہ حدیثیں بھی کئی سارے ملیں گی جہاں پہ کہ کسی نے اپوسٹیسی کی، کوئی سزا نہیں دی اللہ کے رسول نے. کہیں پہ ایسا بھی مل جائے گا کہ کسی کو سزا دی اللہ کے رسول نے، تو آپ وہاں پہ کنفیوز ہو جائیں گے کہ یہ تو کانٹرڈکشن مل رہا ہے یہاں پہ. اسی طرح آپ کو میوزک کے ٹاپک پہ، سانگ کے ٹاپک پہ آپ کو تضادی کانٹرڈکٹری حدیثیں مل جائیں گی. آپ کو وہ حدیث بھی ملے گی جہاں پہ کہ گانا الاؤڈ کیا، کوئی گانا گا رہے ہیں، میوزیکل انسٹرومنٹ بھی یوز ہو رہا ہے، کہیں پہ وہ بھی آپ کو حدیث ملے گی جہاں پہ کہا کہ نہیں یہ تو بالکل حرام چیز ہے، یہ تو بالکل غلط چیز ہے. تو آپ پھر کنفیوز ہو جائیں گے جب تک آپ یہ اصول نہیں سمجھیں گے کہ فحاشی، جو سانگ، جو میوزک، جو چیزیں فحاشی کی طرف لے جائے گی، اس طرف مائل کرے گی، اللہ کے دین سے دور لے جائے گی، شرک کی طرف لے جائے گی، غلط تصور، غلط خیال لانے کی طرف مائل کرے گی، اس ذات میں وہ چیزیں حرام ہوگی. ورنہ وہ سب کے سب وہ ٹی وی ہو، یہ لفظ ہو، ہماری زبان ہو، یہ میوزیکل انسٹرومنٹ ہو، یہ سب کے سب ٹول ہیں. ان کا استعمال بتائے گا. بھائی ہماری زبان ہے، زبان سے بولنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ کوئی کوشچن کرے بھائی بولنا حلال ہے کہ حرام ہے؟ آپ کہیں گے بھائی بری بات بولو گے تو حرام ہو جائے گی بات چیز، اچھی بات بولو گے تو حلال ہے. تو ٹھیک ویسے ہی جتنی بھی دوسری چیزیں ہیں، آرٹ کی چیزیں ہیں، کلچر کی جو چیزیں ہیں، وہ اپنے ذات میں حلال یا حرام نہیں ہوتی. اپنے ذات میں تو پرمیسیبل ہی ہوتی ہے، حلال ہی ہوتی ہے، لیکن ان کا استعمال کیا ہے وہ بتائے گا پھر کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. اب اس میں کچھ اور آیتوں کو بھی تھوڑا دھیان سے سمجھ لیجئے. یہ سورہ انعام کی جو آیت نمبر 142 152 میں نے بتایا، اس کا جو مفہوم ون لائنر ہے، ایک لائن میں، وہ یہ ہے کہ the upholding of any prohibition not specifically mentioned in the Quran or by Allah is tantamount to idolatry. اس کو قرآن نے شرک کے برابر قرار دیا ہے.
جس کو اللہ نے حرام نہیں کیا اور ہم اور آپ نے حرام قرار دے دیا، اس کو اللہ نے شرک کے برابر، یعنی کہ کسی اور خدا کی تم بات مان رہے ہو، اللہ کی بات تو نہیں مان رہے، کسی اور خدا کی بات مان رہے ہو۔ سورہ آراف کی آیت نمبر 32 ہے، اس میں دیکھیے آپ، اس میں بھی اللہ پاک نے حرام حلال کی بات کی ہے۔ اس میں آیت نمبر 32 میں اللہ پاک نے بتایا قل من حرم زینت اللہ، کہہ دو کہ کون ہے جو اللہ کی زینتوں کو حرام کرتا ہے، حرام قرار دیتا ہے۔ کون ہے جو اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا؟ جو اس نے اپنے بندوں کے واسطے پیدا کیا ہے، جبکہ اللہ نے اپنے بندوں کے واسطے اس کو اپنا حلال کیا ہے۔ اور کس نے کھانے کی ستھری چیزوں کو کہہ دیا، یعنی کس نے کھانے کی چیزوں کو بھی حرام کہہ دیا جو اللہ نے کہہ دیا؟ کہہ دو دنیا کی زندگی میں یہ نعمتیں اصل میں ایمان والوں کے لیے ہے، قیامت کے دن خالص انہی کے لیے ہو جائیں گی۔ اس طرح ہم آیت مفصل بیان کرتے ہیں ان کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ بھی دیکھیں آیات لقوم یعلمون، یہ آیتیں ہم ان کے لیے بیان کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں، جو نالج رکھتے ہیں، نالج رکھتے ہیں اس بات کا کہ اللہ نے کیا حرام کیا ہے کیا نہیں کیا ہے۔ اگر اپنے من سے حرام کر رہا ہو تو اللہ پاک سوال کر رہا ہے کون ہے؟ قل من حرم زینت اللہ، کون ہے جو اللہ کی زینتوں کو حرام کر رہا ہے؟ پھر اس کی اگلی آیت میں اللہ پاک پھر یہ بتا رہا ہے کہ اللہ پاک نے کیا حرام کیا، یہاں پہ دیکھیں اور ایمفسائز کر رہا ہے قل، کہہ دو انما حرم رب الفواحش، کہہ دو کہ میرے رب نے صرف بے حیائی کی چیزوں کو، فواحش چیزوں کو تمہارے اوپر حرام کی ہے، یعنی کہ تمہارے لیے جو فحاشی کی چیزیں ہیں وہ حرام کی ہے، ما ظاہر منہا ما بطن، چاہے وہ ظاہری طور پہ ہے چاہے وہ چھپی چیز پہ ہو، اور اس میں گناہ ہے، یہ گناہ کی چیزیں ہیں۔ وَإِن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کے ساتھ کسی کے ساتھ شریک مت کرو، اور پھر اور گناہوں کا نام لیا۔ تو یہاں پہ بھی اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ فحاشی کی چیزوں کا حرام کیا ہے، نام نہیں لیا کہ سانگ کوئی حرام چیز ہے، فوٹو کوئی حرام چیز ہے، آرٹ کوئی حرام چیز ہے، میوزک کوئی حرام چیز ہے، ان چیزوں کا نام نہیں لیا۔ لیکن ہاں، جس میوزک، جس سانگ، جس سیریل، جس ٹی وی شو، جس چیز کے ذریعے سے بھی اگر فحاشی کی طرف جا رہے ہیں، اگر شرک کی طرف جا رہے ہیں، اگر بری چیزوں کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ چیزیں پھر ہمارے لیے حرام ہو جائیں گی، وہ چیزیں اس کانٹیکس میں حرام ہوں گی۔ ورنہ آج کے ڈیٹ میں انہی چیزوں کا بہت اچھا یوز بھی ہوتا ہے اور بہت خراب یوز بھی ہوتا ہے، بہت خراب یوز بھی ہوتا ہے، میجورٹی خرابی یوز ہوتا ہے، بہت کم میں اچھا یوز بھی ہوتا ہے۔ آپ شاید جانتے ہوں اسی میوزک کا استعمال کر کے جو مینٹلی ریٹارڈڈ پیشنٹ ہوتے ہیں، جو مینٹلی ریٹارڈڈ بچے ہوتے ہیں، مینٹلی ہینڈیکیپ جو بچے ہوتے ہیں، ان میں سے بہت کو اس کے ذریعے ہی ان کا علاج بھی ہوتا ہے، ان کو بہت سکون پہنچایا جاتا ہے، ان کے لیے بہت افیکٹو کام ہوتا ہے۔ اسی میوزک کے ذریعے بہت سارے فصلوں کو، فصل کے کھیتی کے پیداوار کو بڑھانے کے بھی کام میں بلایا جاتا ہے۔ ایسا میوزک ہو سکتا ہے جو آپ کو ڈھیر سارے اچھا کام کرنے کے لیے مائل کر دے، ایسا میوزک ہو سکتا ہے جو آپ کو اس انسانیت کے، سسکتی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے مائل کر دے، ایسا میوزک ہو سکتا ہے، ایسا ایک ایڈ بن سکتا ہے، ایسا ایک ویڈیو ہو سکتا ہے جو آپ کو اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے مائل کر دے۔ کتنے سارے آپ یہ نشید اور کتنے طرح طرح کی چیزیں سنتے ہیں، ڈے ٹو ڈے لائف میں سنتے رہتے ہیں، جن میں میوزک بھی ہوتا ہے جو آپ کو بہت مائل کرتا ہے ان اچھی چیزوں کی طرف جانے کے لیے۔ تو وہاں پہ اس کا استعمال ایک پازیٹیو وے میں ہو رہا ہے، اچھے وے میں ہو رہا ہے، اور وہیں پر پھر اس کا نیگیٹو استعمال بھی ہے جو میجورٹی ہے، جو کہ بہت غلط چیزوں کی طرف کرتا ہے۔ تو ہم اور آپ پھر حرام ورڈ یوز کرنے سے پہلے بہت کیئرفل رہیں کہ ہم حرام ورڈ کہاں پہ یوز کریں گے۔ اللہ کے دین میں اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس کے علاوہ چیزوں کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ اب میں جانتا ہوں یہاں پہ آپ لوگوں کے پاس بہت سارے کوشچنس اوپن ہو جائیں گے اسی ٹاپک پہ، خاص کر کے چونکہ یہ جو لاسٹ ٹاپک ہے، تو میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ ٹاپک نہیں ہے میرا کہ میں اس پہ کروں کہ یہ فوٹوگرافی وغیرہ کیا ہے نہیں ہے، اس کے تعلق سے وہ ایک الگ سیشن ہو سکتا ہے کبھی۔ لیکن یہاں پہ بس ایک بہت بڑے اسکالر ہیں آج کے دور کے، شیخ یوسف القرداوی، ان کی کتاب ہے حرام حلال الاسلام، اس کا ایک حصہ ہے جو میوزک اور سانگ کے تعلق سے انہوں نے اپنا ایک فتویٰ دیا ہے یا رولنگ دی ہے۔ اس کو آپ لوگ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ غور کیجئے گا، انہوں نے جو کچھ اہم چیزیں بتلائی ہیں یہاں پہ، یہ میرا ٹاپک نہیں ہے، یہاں پہ انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ دونوں طرح کے اسکالرس رہے ہیں، دونوں طرح کی رائے رہی ہے سانگ اور میوزک کے پرمیسیبلٹی کی اور نان پرمیسیبلٹی کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک تیسرا گروپ ہے جو مانتا ہے کہ حرام ہے، اور وہ اس حدیث کی وجہ سے مانتا ہے جو بخاری شریف میں ایک حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ میرے لوگوں میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو کہ ان چیزوں کو حلال سمجھیں گے، اس میں میوزک کا بھی نام ہے، میوزیکل انسٹرومنٹ کا بھی نام ہے۔ اب یہاں پہ یوسف القرداوی صاحب لکھتے ہیں، یہ کوئی میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ یوسف القرداوی صاحب لکھ رہے ہیں، although this hadith is in Sahih al-Bukhari, its chains of transmission is not connected to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and this invalidates its authenticity۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ہے تو بخاری شریف میں، لیکن اس کا سند جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں جاتی،
ابن حزم ریجیکٹس اٹ فار دیٹ ویری ریزن. ابن حزم بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں, کہا کہ ابن حزم نے اس لیے اس حدیث کا انکار کیا ہے. Moreover, the sub-narrator Hisham ibn Ammar is declared weak by many scholars of the science of hadith methodology. انہوں نے کہا کہ اس کا ایک راوی ہے جو بہت سارے محدثین کے نزدیک بہت کمزور ہے. Besides, this hadith does not clearly prohibit the use of musical instrument. انہوں نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ یہ حدیث واضح طور پہ میوزیکل انسٹرومنٹ کو حرام نہیں کہتا ہے. انہوں نے پھر اپنا اس کا کچھ دلیل دی ہے اور پھر الگ الگ چیزیں بتلائی ہیں. اور تو یہ بہرحال ان کی بحث ہے, یوسف القرداوی صاحب کی بحث ہے. اور بھی کچھ اسکالرز کا انہوں نے حوالہ نوٹ کیا ہے. In his book Al-Hakam, Ali Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi says none of the hadiths maintaining that singing is prohibited are considered authentic. تو الحکام کی کتاب میں انہوں نے کہا ہے القادی صاحب نے کہ جتنی بھی حدیثیں ہیں گانے کی ممانعت کے تعلق سے ان میں سے کوئی بھی پوری طرح سے authentic نہیں ہے. The same views maintained by Al-Ghazali and Ibn al-Nahwi in Al-Umdah. Ibn Tahir says not even a single letter from all these hadiths was proved to be authentic. تو یہ حدیثوں کے اوپر بحث ہے. پھر حدیثوں کے اوپر بحث ہے کہ جن حدیثوں میں آتا ہے کہ یہ میوزک یا سانگ منع ہے, اس کے اوپر ان لوگوں نے کیا باتیں رکھی ہیں. یہ ایک ایکسٹرا انفارمیشن ہے, کسی کو چاہیے میں لنک شیئر کر دوں گا, پڑھ لے. یہ میرا ٹاپک نہیں ہے. اور اس میں پھر وہ حدیثیں بھی ہیں جہاں پہ ہے کہ سانگ بھی چل رہا تھا, میوزک بھی چل رہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ناراض بھی ہوئے کہ اللہ کے رسول کے گھر میں میوزک, حالانکہ اللہ کے رسول وہیں بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے رسول نے منع نہیں کیا. اس حدیث سے اصل میں بہت ساری چیز سمجھ میں آتی ہے. یہ حدیث میرے نزدیک مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے اس حدیث سے کہ یہ حدیث وہ بیلنس بتاتا ہے کہ جہاں پہ اگر اللہ کے رسول نے بھی پرمیشن دیا, ایک لمٹ تک پرمیشن دیا, یعنی جہاں پہ چیزیں اپنے لمٹ میں رہیں, اپنے کنٹرول میں رہیں, اس کے تعلق سے. تو جن صاحب کو انٹرسٹ ہے وہ یہ حدیثوں کی بحث ہے. اب ہم لوگ فی الحال اس میں تو نہیں جا رہے ہیں, میں بس ان کا وہ لاسٹ کا حصہ بھی آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ وارننگ اگینسٹ پلینگ وتھ ورڈز حرام. انہوں نے کہا ہے کہ to conclude, we address the respectful scholars who tackle the word haram easily and set it free in their writings and fatwa that they should observe. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی اسکالرس اور علماء جو بھی حرام ورڈ کو بہت آرام سے یوز کرتے ہیں, ہر چیز کے لیے یوز کر دیتے ہیں, ان کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے جو بھی وہ بات کہہ رہے ہیں. they should also know that this word haram is very dangerous. انہیں یہ بہت کیئرفل ہونا چاہیے کہ یہ ورڈ حرام بہت ڈینجرس ہے. it means that Allah's punishment is due on a certain act or saying. یعنی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام حرام ہے تو آپ پھر یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایک سزا تھی جو ان لوگوں کے اوپر آنی تھی لیکن نہیں آئی. پھر انہوں نے بہت کوشش کیا ہے لوگوں کو کہ بھائی حرام ورڈ بولنے سے پہلے آپ کافی کوشش رہیں, کافی کیئرفل رہے. یہ تو یوسف القرداوی صاحب بہت بڑے اسکالر ہیں ایجپشین, الازہر یونیورسٹی کے, ان کا فتویٰ ہے, ان کی چیزیں ہیں. میں نے تو آپ کو صرف یہ بتایا کہ قرآن کے اصول کے اندر چیزوں کو سمجھیں گے تو سمجھنا آسان ہے, ورنہ ہم انڈیویجولی کسی روایت کو لیں گے تو بڑے ہم کنفیوژن میں پڑ جائیں گے. لیکن میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے کہ جب ان بہت ظلم ہو رہا تھا اس دور میں, تو ایک دن ان کو کفار نے ان کو پکڑ لیا اور پانی کے اندر غوطہ دینے لگ گئے اور ان سے کفریہ کلمہ بولنے کے لیے کہا کہ کلمہ کفر بولو. تو انہوں نے مجبوری میں بول دیا. آئے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس اور روتے روتے بتایا, ایکسپلین کیا کہ یا اللہ کے رسول میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا تو میں نے کفریہ کلمہ بول دیا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ دل کا کیا حال پاتے ہو, تمہارے دل میں بھی کیا کوئی فرق پڑا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, اس میں کوئی فرق نہیں پڑا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر دوبارہ وہ تم سے ایسا کرے تو تم پھر بھی دوبارہ بھی ایسا کہہ سکتے ہو. اب یہ دیکھیں, سمجھیے اس بات کو بہت اہم. اللہ کے رسول نے اس بات کی اجازت دی کہ جو کفریہ کلمہ, یعنی کوئی مجبور کیا کہ تم کفریہ, ایسے تو کفریہ کلمہ پڑھنا منع ہے, حرام ہے کہ آپ انکار کلمہ پڑھ لیں, لیکن ان کی موت ہو رہی تھی, ایسا لگ رہا تھا کہ ان کو مار دیں گے یہ لوگ اگر نہیں کیا تو اللہ کے رسول نے اجازت دی. اب کوئی آدمی یہ صرف اس واقعے کو پڑھے تو شاید وہ یہ سمجھے گا کہ اچھا جب بھی ہمیں کوئی اگر موت کے اندر پانی کے اندر غوطہ دے رہا ہو اور ہم سے بھی کلمہ پڑھے تو ہم پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ کوئی سچویشن, کوئی دوسرا سچویشن ہو, کوئی گولی مار رہا ہو تو کوئی کہہ سکتا ہے نہیں صاحب اللہ کے رسول کے زمانے میں کہاں ملتا ہے گولی کا ایگزامپل, اس ٹائم میں تم کو پڑھنا ہے, اس ٹائم میں نہیں پڑھنا ہے چاہے مر جاؤ. لیکن اگر آپ اصول سمجھ جائیں کہ یہ اصول کیا بیان ہو رہا تھا تو اپنے آپ چیزیں سمجھنی آسان آ جائے گی. اصول کے لیے میں آپ کو واپس لاتا ہوں اسی سورہ انعام کے آیت نمبر 145 پہ. 151 میں ہم لوگوں نے بات کی حرام چیزوں کی, یہ 145 آیت ہے جہاں پہ حرام کھانوں کا لسٹ بیان ہوا ہے. حرام کھانوں کے لسٹ بیان کے بعد اللہ پاک نے یہ کہا ہے کہ فمن اضطر, کہ اگر تم اضطرار کی حالت میں ہو, غیر باغن, اور تمہاری انٹینشن یہ نہیں ہے کہ تم بغاوت کرو, اللہ کے رولز کے خلاف جاؤ, ولا عادن, اور تم اس کو جو ہے یہ بھی نہیں کرنا چاہتے, اللہ کو ڈس اوبے نہیں کرنا چاہتے, فإن ربک غفور الرحیم, تو کہا کہ اگر ایسا کر دیا تو اللہ پاک غفور الرحیم ہے. یعنی ان شارٹ یہ
کہ اگر تم مجبور ہو گئے کس چیز کے لیے، پیچھے لسٹ چل رہی ہے حرام چیزوں کی، حرام کھانوں کی بات چلی، حرام چیزوں کی. اللہ پاک نے کہا کہ اگر کوئی اضطرار کی حالت میں پہنچ جائے تو، اور اس کے لیکن انٹینشن بالکل بھی نہیں ہے اس کا کہ اللہ کی وہ بغاوت کرے یا حرام کام کرے، تب اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ پھر معاف کرنے والا ہے. یعنی اگر تم نے ایسا کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے. یہ وہ اصول ہے جس کو امپلیمنٹ کیا تھا حضرت عمار بن یاسر کے کیس میں اللہ کے رسول نے، کہ اگر اضطرار، اور اضطرار کا مطلب یاد رکھیے گا، اضطرار کا مطلب یہ نہیں کہ ضرورت. لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی کچھ ضرورت تھی، ارے بھائی ضرورت تو کچھ بھی ہو سکتی ہے کہ بھائی 10 روپے کی ضرورت ہے تو کیا جا کے چوری کر لیں گے؟ نہیں. اضطرار کا مطلب انبیئریبل سچویشن، سخت بے چینی کا سچویشن، یعنی جہاں پہ کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہے. جیسے حضرت عمار بن یاسر کا ایک کیس، ایک ایگزامپل ہے، وہاں سے آ رہا ہے. اللہ کے رسول نے اس آیت کے اس ٹکڑے کو امپلیمنٹ کر کے ہمیں دکھا دیا وہاں پہ. ہم اگر اس امپلیمنٹیشن کو صرف دیکھیں گے، صرف وہاں پہ سمجھیں گے تو ہمیں پوری تصویر نہیں سمجھ میں آئے گی. ہمیں اصول دیکھنا پڑے گا. اصول کیا ہے؟ تو اصول یہ بیان ہو رہا ہے کہ اگر تم اضطرار کی حالت میں ہو، سخت بے چینی کی حالت میں ہو، انبیئریبل سچویشن میں ہو کہ تمہارے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، تب اگر تم کوئی حرام کام کر لو یا حرام کام کرنا پڑ جائے یا اس کام کے لیے پوری طرح سے مجبور ہو جاؤ تمہارے، لیکن یہ مت سوچئے کہ بس ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم مجبور تھے، وہ اللہ جانتا ہے. وہ کہہ رہا ہے غیر باغن، بغاوت کی بھی تمہاری نیت نہیں تھی، اللہ کی حد کو بھی پار کرنے کی نیت نہیں تھی، اضطرار کی حالت میں تھے تم، تب اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ تب پھر اللہ پاک غفور الرحیم ہے، اللہ پاک پھر رحم کرنے والا ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے اصول کو سمجھنے میں اور امپلیمنٹیشن کو سمجھنے میں. ورنہ لوگوں نے ضرورت کو کیا بنا لیا، اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اسی مسٹر فوٹوگرافی کے کیس سے. فوٹوگرافی تو ہمارے یہاں حرام سمجھا گیا. فوٹوگرافی کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی تھی، کرائم کی انویسٹیگیشن کے لیے، پوسٹ مارٹم کے لیے، میڈیکل سائنس کے لیے، پڑھائی لکھائی کے لیے، ہر فیلڈ میں فوٹوگرافی کی ضرورت پڑتی ہے. ہر فیلڈ میں بنا فوٹوگرافی کی آج کی ڈیٹ میں آپ بہت ساری چیزیں نہیں معلوم کر پائیں گے. اچھا، آپ سے اگر سوال کیا جائے کہ کیا کوئی حرام کام کر کے کوئی فرض کام کرنا ہو اگر کسی کو، اور اس فرض کام کرنے کے لیے شرط ہے حرام کام کرنا، تو کیا ہمیں وہ حرام کام کرنا چاہیے فرض کام کرنے کے لیے؟ آپ کہیں گے نہیں صاحب نہیں کرنا چاہیے، ہم حرام کام کیوں کریں گے؟ فرض کرنا ہے لیکن اس کے کرنے کے لیے کنڈیشن یہ ہو کہ حرام کام کرنا ہے، تو ہم کیسے کریں گے؟ اس کو ایک مثال سے سمجھیے. مان لیجئے کہ کل کو گورنمنٹ ایک رول بنا دے مثال کے طور پہ کہ بھائی جتنے لوگ مسلمان مسجد جائیں گے نماز پڑھنے کے لیے، تو مسجد کے باہر ہر مسلمان کو جو ہے ایک ایک گلاس شراب پینا پڑے گا. یہ مینڈیٹری ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ہر ایک مسلمان کو شراب پینا پڑے گا. جب وہ شراب پیے گا تبھی مسجد میں جانے دیا جائے گا. تو کوئی مفتی فتویٰ دیں گے کہ مسلمانوں کو پھر مسجد میں آ کے نماز پڑھنا چاہیے؟ کوئی نہیں دیں گے. بولیں گے بھائی یہ تو شراب حرام ہے، یہ حرام کام کر کے ہم کیسے نماز پڑھنے جائیں گے، حلال کام کرنے جائیں گے، فرض کام کرنے جائیں گے؟ تو حرام کام کر کے فرض کام نہیں کیا جا سکتا، یہ لا ہے. اب آپ سوچئے کہ جب ہمارے یہاں فوٹوگرافی حرام تھا تو اس ٹائم میں بھی حج کے لیے لوگ جاتے تھے. اب پرابلم ہوا کہ صاحب حج کے لیے کیسے جائیں گے؟ حج کے لیے تو پاسپورٹ بننا پڑے گا، پاسپورٹ کے لیے فوٹو چاہیے، تو فوٹوگرافی تو وہاں پہ تو کرانا مجبوری ہے. تو حج کرنا فرض ہے لیکن حج کرنا کنڈیشنل فرض ہے. یاد رکھیے گا یہ مشروط ہے. آپ استطاعت ہو صحت کے اعتبار سے اور استطاعت ہو مال کے اعتبار سے، دونوں کنڈیشنز تھے. اگر کسی کے پاس صحت نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو حج نہیں کرے گا. کوئی اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا اس معاملے میں، کوئی کچھ نہیں ہوگا اگر نہیں کیپیبل ہے تو. لیکن ہم لوگ کیا پھر یہ کہا گیا کہ نہیں حج کے لیے فوٹو کھینچا سکتے ہیں، اب الاؤڈ ہے. اور پھر حوالہ کیا دیا گیا؟ حوالہ اسی کو دیا گیا اضطرار والی بات کو جو میں نے آپ کو دکھائی. یہی ایگزامپل سے کہ دیکھو اضطرار کی حالت میں کر سکتے ہو. کیا حج کے لیے جانا اضطرار کی حالت ہے، انبیئریبل سچویشن ہے؟ حرام کام کر کے، سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کیا حرام کام کر کے ہم حج کرنے جائیں گے، حلال کام کرنے جائیں گے؟ یا تو دو میں سے ایک بات ہونی چاہیے، یا تو یہ کہا جائے کہ نہیں بھائی فوٹوگرافی حرام نہیں ہے، لیٹس سے مکروہ ہے مثال کے طور پہ. اگر مکروہ بھی کہتے تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی. لیکن جب آپ حرام کہتے ہیں تو بہت کیئرفل رہیے اور 10 بار سوچئے، 10 بار دماغ کو اپنے دوڑائیے، 10 بار انشور کیجیے کہ واقعی حرام ہے یا نہیں ہے. اگر حرام ہے تو حرام کام کر کے ہم کیوں فرض کام کرنے جائیں گے؟ ہم نہیں کریں گے. اللہ پوچھے گا حج کیوں نہیں کیا، تو بولیں گے اللہ پاک کوئی طریقہ نہیں تھا، حرام کام کے ذریعے ہم سے کہا جا رہا تھا، فوٹوگرافی حرام تھی اور ہم حرام کام کر کے نہیں جا سکتے تھے. تو یا تو کہیے کہ حرام نہیں تھا، حلال تھا، ہم نے اس کو غلط سمجھا. تو اس زمانے میں ہم نے الاؤڈ کر دیا کہ صرف فوٹوگرافی کے لیے یہ الاؤڈ ہے، صرف حج کے لیے یہ الاؤڈ ہے. اور اس لیے الاؤڈ ہے کیونکہ یہ یہاں پہ فرض کام کرنا ہے، تو فرض کام حرام کام کر کے نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ویسے ہی جیسے نماز پڑھنے کے لیے اگر شراب پینا شرط ہو تو آپ شراب نہیں پیئیں گے، آپ شراب نہیں پیئیں گے، ایک حرام کام نہیں کریں گے. تو فوٹوگرافی اصل میں حرام تھا نہیں، لوگوں نے سمجھا ہوا تھا. اس کا استعمال حلال یا حرام ہے، اس کا استعمال جتنا پازیٹیو وے میں ہو سکتا ہے، تعمیری کام میں ہو سکتا ہے، جو اللہ کے بنائے ہوئے رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، پازیٹیو ہیں، اس کے انداز میں ہو سکتا ہے، تو کوئی حرام نہیں تھا.
لیکن اگر اس کے خلاف جا کے ہو رہا ہے تو پھر وہ ایک حرام چیز ہے، پھر وہ خرابی کی طرف اگر لے جا رہی ہے. اور اللہ پاک نے یہ اصولی باتیں ہمیں بتلا دی تھی سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 32-33 میں، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. تو یہاں پہ ٹاپک میرا حلال حرام کیا ہے وہ بتانا مقصد نہیں تھا بالکل بھی. مقصد یہ تھا اصولی چیزیں سمجھانا کہ اسلام کے اندر قرآن کو سمجھنے میں ہمیں قرآن کے اصولوں کو سمجھنا پڑے گا، اور جب اصول بیان ہوگا تو اس اصول کے نفاذ کو سمجھنا پڑے گا. اس لیے اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ عقل کا استعمال کرنا، غور و فکر کرنا، تاکہ تمہارے زمانے میں تمہارے دور میں جو سچویشن آئے گا تم اس کے لیے ڈیسیزن لے پاؤ.